CPNE اور اعجاز الحق صاحب جنرل سیکرٹری، آپ تمام ہی معتبر لوگ ہیں، ہم بھی سب لوگوں کے آپ کی اجازت کے ساتھ سارے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے، کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ سچ بولنے کا کہا ہے اگر میں نے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اس کے علاوہ، سچ کے علاوہ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ بات کریں نا، جہاں پر خدا نخواستہ جھوٹ بولنے کی نوبت آ جاتی ہے نا، کوشش کرتے ہیں خاموش رہیں۔ اور بہت مہربانی آپ نے اپنی انٹرو میں CPNE کا ذکر کم کر دیا، ہمارا ذکر زیادہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کو شاید کوئی جو ہے وہ، ہم بڑے دنوں کے بعد مل رہے ہیں تو مجھے بھی جو ہے وہ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو پرانی یادیں تازہ ہوئی، تو I can understand the feeling. Thank you very much for remembering all those golden times and golden era, and we are really honored کہ آپ نے ان الفاظوں سے اور ان خیالات سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے لیے بڑی، میرے لیے، میری پارٹی کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان اس وقت میں بیٹھا ہوں۔ یقیناً آپ سوال بھی کریں گے کہ ہمیں کون سی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، کیسے لے کر آئی ہے۔ اب پتہ تو آپ لوگوں کو ہے، آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم لوگ، مطلب آپ لوگوں کے سوالوں میں جب تک پاکستان میں میڈیا پہ کرتا رہا ہے، پتہ تو ایسا لگتا ہے کہ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن کوئی ویڈیو نہیں مل پا رہی، تو میں ویڈیو تو لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی ویڈیو، کوئی تحریری ایگریمنٹ نہیں مل پا رہا، تو وہ تو شاید میرے پاس آج بھی نہیں ہو۔ بتا میں صرف آپ کو یہ سکتا ہوں کہ 2008 کی بات ہے، میری نظامت کا عروج تھا، 2008 میری نظامت کا عروج تھا۔ 2005 کے اینڈ پہ، یعنی کہ 2006 جنوری میں میئر بنا، 2005 کے اینڈ پہ میں میئر بناؤں، زلزلہ آیا ہوا تھا اس وقت پاکستان میں، تو ہماری جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھوڑی سی 1.5-2 مہینے لیٹ ہوئی تھی، تو جنوری میں نے آفس سنبھالا تھا، 2006 کی جنوری میں۔ 2 سالوں کے کام کے بعد میری نظامت، میری میئرشپ کا پیک تھا، پیک بالکل، میرے 2 سگنل فری کوریڈورز کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور میری نظامت، میری میئرشپ کا پیک چل رہا تھا بالکل، اپنی شہرت کے عروج پہ تھی اس وقت 2008 میں۔ اس وقت 2008 میں نے جا کر الطاف حسین صاحب کے پیر پکڑے، پیر، 2008 میں۔ آپ نے مجھے پارٹی چھوڑ کر جاتے ہوئے 2013 میں دیکھا ہے، 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ نہ میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، نہ میں ڈپٹی کنوینر تھا، نہ میں عہدیدار تھا۔ الطاف حسین صاحب رات کے، جب ہم اپنے آفس 90 سے نکل کر گھر آ جاتے تھے خدا حافظ کہہ کے، تو پتہ چلتا تھا رات کے 3 بجے کسی کی کال آ رہی ہے، بولو ٹی وی کھولو۔ ٹی وی کھولتے تھے تو دیکھتے تھے آدھی اسکرین پہ شاہی سید صاحب ہیں، وہ ان کو گالیاں بک رہے ہیں، اور آدھی اسکرین پر الطاف حسین صاحب ہیں، وہ نشے میں دھت ANP کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں بک رہے ہیں، اس کو گالیاں۔ ہمیں پتا تھا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، خود لائن پہ آ جاتے تھے۔ تو ایک دن 2008 کی دوپہر کا واقعہ، یہ میں نے بہت شاید ایک آدھ جگہ ہی کہیں ذکر کیا، لیکن یہ بڑی آگسٹ گیدرنگ ہے تو میں بالکل ایکسکلوسیو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایک دن دوپہر، دوپہر 2008 کی دوپہر کا واقعہ ہے، میں 90 پہنچا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان صاحب کو، انیس خان خانی صاحب کو۔ یہ کسی جگہ دوپہر میں رات بھر جاگتے تھے، تو دوپہر میں کہیں پر یہ آرام فرما رہے تھے ایک گھر میں، وہاں پر میں گیا ان کے پاس، میں نے ان کو کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں۔ اٹھایا میں نے نیند سے، میں نے کہا میں لندن جا رہا ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں ساری چیزیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا ہم لوگ تو، میں اور یہ بات تو کرتے تھے، تو میں نے کہا رات والا ایپیسوڈ دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ میں نے کہا بھائی نہیں کرنا، ایسی لعنت بیچتا ہوں ایسی نظامت پہ، ایسے کام کرنے پہ، اور میں نے جا کر ان کو سیدھی بات کرنی ہے کہ بھائی یا تو آپ یہ چھوڑیں یا پھر میں چھوڑ رہا ہوں یہ والی چیز۔ تو میں صرف آپ کو بتانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تیار ہو گیا، انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر ہم نے گورنر، اس وقت کے گورنر کو کال کی، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارا یہ پروگرام بننا سکا، انہوں نے کہا آ جاؤ ذرا، چلے گئے گورنر ہاؤس۔ مختصر گورنر کو یہ والی بات بتائی، گورنر کہتا ہے میں بھی چلتا ہوں۔ گورنر کے پاس سے بیٹھ کر ڈاکٹر فاروق ستار کو کال کی، اس وقت ڈپٹی کنوینر تھے۔ ہم نے کہا کہیں یہ نہ کہیں کہ ان سے نہیں پوچھا، سب کو ساری باتیں پتہ تھیں
ہم نے کہا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. غرض یہ کہ 4 لوگ، گورنر نے صرف اپنا اناؤنس کیا کہ وہ جا رہے ہیں اپنے نجی دورے پہ، اس لیے ان کا جانا چھپ نہیں سکتا تھا. ہم 3 افراد بغیر بتائے ہم لندن کے لیے روانہ ہونے کے لیے ہم نے فلائٹیں بک کرا لی، اور اگلی صبح یعنی کہ شام کی یہ بات ہے، اگلی صبح 5 بجے کی فلائٹیں ہم نے لے لی صبح اگلی ارلی مارننگ کی، اور ہم لندن روانہ ہو گئے. اور لندن میں 2 افراد، ایم انور صاحب اور ایک صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے انیس ایڈوکیٹ صاحب. ان سب کو بھی ان حالات کا پتہ تھا. ان سے ہم نے وہاں کی انفارمیشن لی کہ الطاف حسین صاحب آفس کس دن آنے والے ہیں، اس لیے کہ روزانہ تو آفس آتے نہیں ہیں. تو ایک میگزین کو انٹرویو ڈیو تھا، ان کا اپوائنٹمنٹ کر رکھی تھی ان لوگوں نے. 2 دن کے بعد ایک ڈیٹ تھی، 2 دن کے بعد ایک میگزین کو انٹرویو دینے آنا تھا. انہوں نے ڈیٹ وہاں سے مخبری کی، ہمیں بتایا، اور ہمیں وہ ڈیٹ پتہ چل گئی کہ اس ڈیٹ کو الطاف حسین صاحب آئیں گے. غرض ہے کہ ہم 2 دن پہلے لندن پہنچ گئے. جا کر اسی علاقے میں ایجویر میں چھپ کر رہ رہے تھے. 2 دن تک چھپ کر رہ رہے تھے. 2 دنوں تک ہم چھپ کر رہے. انٹرویو لینے والا آیا، الطاف حسین صاحب آئے، انٹرویو دیا. جب وہ صحافی جانے لگا، ہم ان سے کال پہ تھے. جیسے ہی وہ نکلنے لگا ہمیں اطلاع، ہم نیچے کھڑے تھے، ہم لوگ اوپر چلے گئے، انٹر ہو گئے دروازے کے اندر. اب وہ ہم نے تو کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں گئے، ان کو اطلاع کیے بغیر. اب انہوں نے جب 4 لوگوں کو اس طرح دیکھا تو ہی وہ شاکڈ. انہوں نے کہا رہے تم لوگ یہاں. میں نے جا کر ان کا ہاتھ پکڑا، جا کے اسی ہال میں 25 لوگوں کے سامنے. میں نے کہا مجھے بات کرنی ہے. اور ان کو لے کر، آپ بہت سارے لوگ لندن گئے ہوئے ہیں، آپ نے وہ کمرہ دیکھا جہاں الطاف حسین صاحب میٹنگ کرتے ہیں. میں ان کو لے کر اس کمرے میں چلا گیا، اکیلا ان کو لے کر اس کمرے میں چلا گیا. ان کو صوفے پہ بٹھایا اور میں نے ان کے نیچے بیٹھ کر پیر پکڑے. 2008 میں ان کے کہ آپ نے اپنی جو یہ حالت، یہ کنڈیشن کر رکھی ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. قوم تباہ برباد ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. خدا کے واسطے اپنی حالت پہ توجہ دیں اور ہم پر رحم کریں. اور مجھے 5 سے 7 منٹ ہوئے تھے اس پروسیس میں کہ یہ پیچھے سے سارے لوگ انٹر ہوئے اس کمرے میں، جو لوگ میرے ساتھ گئے تھے، اور پھر وہاں کی رابطہ کمیٹی. اور ان سب نے جو میں کر رہا تھا بغیر بات کیے، سب نے یہ کام کر دیا، جا کے پیر پکڑ لیے. 2008 جا کے پیر پکڑ لیے. کٹ دا ہول اسٹوری شارٹ، انہوں نے کہا کیا کروں؟ ہم نے کہا ریہیب جائیں. وہیں سے بیٹھ کر، اسی جگہ سے بیٹھ کر ان کے لیے طارق میر نے ان کے لیے ریہیب، جہاں پر ڈیٹاکسیکیٹ کرتے ہیں، جہاں پر نشہ آور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہیں سے بیٹھ کر ان کی بکنگ کرائی گئی. اور ان کو اگلی صبح وہاں پہ ہم نے جمع کرایا. 48 دنوں تک وہاں پر رہے. واپس آئے تو سب نارمل ہو گئی تھی چیزیں. 3 مہینے تک وہ پروسیس چلا نارمل کا. 3 مہینے کے بعد دوبارہ وہی کنڈیشن ہو گئی. اگین میں کہہ رہا ہوں، مجھے وہ 23.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے کمرہ بند کر کے پیے، اور 30 منٹ کے لیے صحیح سلامت واپس آئیں، باہر نکلیں اور قوم کے لیے ہوش میں فیصلے کریں. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، پینا پلانا ان کا اللہ سے اور ان کا معاملہ ہے. میں اس دنیا کا آدمی ہوں، میں اس کے اوپر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رات میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے تھے. وہ رات میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے، 10 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد. پھر یہ ہونے لگا صبح کے 10 بجے ایسی کنڈیشن رہنے لگی، پھر دوپہر کے 2 بجے ایسی کنڈیشن رہنے لگی، پھر رات کے 2 بجے. تو پھر اس کے بعد ہفتوں کوئی بریک ہی نہیں آتا تھا، ہینگ اوور ہی نہیں ختم ہو رہا ہے ہفتوں.
ہفتوں ہینگ اوور ختم نہیں ہو رہا. یہ میڈیا کے بہت سارے دوست جانتے ہیں, ہم نے ڈائریکٹران نیوز سے سیٹنگ کر رکھی تھی کہ بھائی رات کے 2 بجے کال آئے, خدا کے واسطے یار انگیج کر دینا. سب جانتے ہیں, کراچی کے لوگ جانتے ہیں. ہم نے سیٹنگ کر رکھی تھی, بتا رکھا تھا, کانفیڈنس میں دے رکھا تھا, یار رات کے 2 بجے کال آئے ڈائریکٹ یار انگیج کر دینا, ہمیں بول دینا. کتنی دفعہ ہم نے تاریں کھینچی ہیں, کتنی دفعہ ہم نے تار کھینچ کے ہم نے کہا سو جائیں گے, صبح اٹھیں گے تو بھول جائیں گے جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں. 2008 کی بات, کون مصطفیٰ کمال کو برا کہہ رہا تھا, کون انیس کام خانی کو برا کہہ رہا تھا, کون سی ایجنسی مجھ سے یہ کام کرا رہی تھی, کون سی ایجنسی کرا رہی تھی بھائی, کون سی ایجنسی مجھ سے یہ کرا رہی, کون سی اسٹیبلشمنٹ مجھ سے یہ کام کرا رہی تھی. اتنے اس عمر میں 33 سال کی عمر میں نظامت شہر کی کس کو بری لگتی ہے. میں اپنے گھر میں بول کر گیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا, اس لیے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ تو جنرل کا اجلاس کر کے مجھے پارٹی سے نکالیں گے, کہیں گے غدار ہو گیا یہ. ہم سب لوگ بول کر گئے تھے اپنے گھروں میں, تو ہم اپنے گھر پہ بول کر, ہم لوگ اپنے گھروں پہ بول کر گئے تھے, لیکن انہوں نے ہماری بات مانی, انہوں نے ہماری بات مانی. 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا اس طرح کا, میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. ہم نے سارے پروسیس کر لیے تو 2013 آیا. جب 2013 کا ٹائم آ گیا, 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو جاتا ہے, اسکاٹلینڈ یارڈ ان کے گھر سے سارے ڈاکومنٹس لے کر جاتی ہے. جب آپ تمام لوگ, پورا پاکستان کہتا تھا راک ایجنٹ, ہم کہتے تھے نہیں, الزام لگاتے ہیں. جناپور بنانے کا بھی الزام لگایا تھا, 92 میں نہیں ثابت ہوا, ہم کہتے تھے الزام لگاتے ہیں. 2010 میں عمران فاروق کا مرڈر ہوتا ہے, ان کے گھر سے, ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے اسکاٹلینڈ یارڈ سارے ڈاکومنٹس مرڈر انکوائری کرنے کے لیے سارے پیپرز لے کر چلی جاتی ہے. 1.5 سالوں تک اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے, ترجمہ کرتی ہے. 2012 کے اینڈ سے ڈاکٹر عمران فاروق کی ڈاکومنٹس کے اوپر ٹرانسلیشن کر کے الطاف حسین, ایم انور اور طارق میر کو انہوں نے پہلی دفعہ, دوسری تیسری دفعہ بلایا اور کہا کہ بھائی مرڈر انکوائری تو ایک طرف, آپ تو 22 سالوں سے را سے پیسے لے رہے ہیں ہماری زمین پر بیٹھ کر. انہوں نے کہا نہیں لے رہے, انہوں نے کہا نہیں لے رہے پیسے. انہوں نے کہا نہیں, آپ را کے لیے دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں. انہوں نے کہا نہیں کر رہے. انہوں نے کہا آپ کے لوگ ٹریننگ حاصل کر کے, آپ نے باقاعدہ ٹاسکنگ لی ہے, آپ نے پیسے لیے ہیں اور آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرایا چیزوں کو. انہوں نے کہا نہیں کر رہے. انہوں نے ایک پیپر, دوسرا پیپر, تیسرا پیپر سامنے رکھنا شروع کیا, وہ پیپر جو وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے لے کر گئے تھے, اس لیے کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھی ان میٹنگز میں شامل رہے تھے. تو ان کی وہ منٹس آف دا میٹنگ نوٹ کرتے تھے, اور جو کراسپونڈنس تھی ساری ڈاکٹر عمران فاروق کے پاس تھی. تمام لسٹ, تمام 4 دنیا کے شہروں میں الطاف حسین, ڈاکٹر عمران فاروق, طارق میر, ایم انور را کے چیف سے ملے, جگہ, ٹائم, ہوٹل اور شہر کا نام, یہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ. کیا طے پایا, کیا انہوں نے کہا, کیا انہوں نے کہا, انہوں نے کیا مانگی, انہوں نے کیا چیز نہیں دی, کیا بارگننگ کر کے کیا طے پایا, یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. 15 منٹ کے بعد بغیر ایک دفعہ بھی, ایک تھپڑ بھی کھائے بغیر, اے سی والے کمرے میں, لندن کے پرفضا ماحول میں, پیزا کھا کے, کافی پی کر 3 دنوں تک ساری کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائی ہیں. 3 دنوں تک ساری کانفیشنل, جو انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا وہ سب کچھ بتایا. اس کے بعد ہمیں آواز دی گئی, چند ہم لوگ تو اسٹانچ وہی بلو آئیڈ بوائز تھے, کرتا دھرتا تھے, ان کے خلاف سنتے نہیں تھے, تو ہم تو اعتماد کے لوگ تھے ان کے. تو ہمیں پھر لندن, ہمیں پھر دبئی بلایا, انیس قائم خانی کو بلایا, مصطفیٰ کمال کو بلایا, ڈاکٹر فروغ نسیم کو بلایا, عشرت العباد کو بلایا, عادل صدیقی کو بلایا, بابر غوری کو بلایا, اور وہاں سے ایم انور اور طارق میر آئے, اور ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کو بھی بلایا, جو ان کے چھوٹے یا بڑے بھائی بنے ہوئے تھے, بلیک کلر کے سوٹ میں, ہماری ہوٹل کے کمرے میں. ایسے طارق میر اور انور صاحب آ کر وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرا کے آئے تھے. الطاف حسین صاحب فون لائن پہ, اور وہ سارا نیریٹو انہوں نے, جو میں نے ابھی آپ کو یہ والی بات بتائی, یہ والی بات ہمیں انہوں نے
بتائی، ساری بات بتائی. ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ ہم جا کر دنیا میں اب لابنگ کریں، کہیں کہ اگر الطاف حسین کو کچھ ہوا تو کراچی میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. رحمان ملک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ جا کے برٹشر کو، اپنے کاؤنٹر پارٹ کو یہ بتائیں کہ اگر الطاف حسین کو ٹچ کیا تو کراچی میں ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. کراچی بہت عرصے کے بعد جمہوریت، میں ورڈنگ بتا رہا ہوں، جمہوریت مشرف صاحب سے نکل کر جمہوری قوتوں کے پاس آئی ہے، تو برطانیہ اگر یہ کام کرے گا تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. اور ہم لوگوں کو یہ ٹاسکنگ دی گئی کہ بس اب جا کے دنیا بھر میں جو بھی کانٹیکٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، قونصلیٹ ہیں، یہ وہ جا کر وہاں پہ جا کر اس والی بات کا پرچار کریں کہ الطاف حسین کو اگر ٹچ کیا برطانیہ میں تو کراچی میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. تو اراؤنڈ 2013 نومبر دسمبر کی بات ہے 2012. اٹ واز اے شاک فار اس. پہلی دفعہ ہارسز ماؤس سے خود بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم ہیں راک ایجنٹ 22 سالوں سے. اب ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی نظام وہ نہیں تھا بھائی کہ مشورہ کرنے والا اس لیے کہ جس سے مشورہ کرے وہی کام اتار دے. ہمارے یہاں تو مارا جاتا تھا. تو سب نے اپنا اپنا سوچنا شروع کر دیا ہوگا، ہم نے بھی اپنا سوچنا شروع کر دیا. ہم نے یہ سوچنا شروع کی یہ والی بات کہ بھائی اگر را 22 سالوں سے اس لیے پیسے دے رہی ہے الطاف حسین کو کہ کراچی میں اسکول کھولیں گے، وہ تعلیم، کراچی کی تعلیم بہتر کریں گے، اسپتالوں میں دوا دیں گے، بھائیوں کو جوڑیں گے آپس میں، اس لیے پیسے دے رہی ہے. تو پھر ساری کڑیاں سمجھ میں آنے لگیں. شیعہ سنی مر رہا ہے، دیوبندی بریلوی مر رہا ہے، سندھی مہاجر پختون بلوچ مر رہا ہے، نہیں کوئی باہر والا مل رہا ہے تو اپنا ہی مر رہا ہے. اس لیے کہ ہر حال میں لاشیں چاہیے، ہر حال میں ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. لوگ مریں گے تو ڈی اسٹیبلائز ہوگا. تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ پھر ہم اگر اس کا پارٹ ہیں تو اس میں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، کوئی سازش کر رہا تھا. اب تو ہمیں پتہ چل گیا. اب خدا کو جھوٹ نہیں بول سکتے کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا تھی یہ بات. پھر یہ سوچنا شروع کیا، ڈسٹرب ہو گیا، ذہن ڈسٹرب ہو گیا، دماغ ڈسٹرب ہو گیا. اور پھر یہ سوچنا شروع کیا، مضطرب ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ پھر وہ جو جس ٹائم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو خاموشی اختیار کر لی 4-5 مہینے، یہ اسی دور کا ٹائم ہے جب آپ نے تو بالکل ٹی وی سے غائب ہو گئے اور اپنے دماغ میں سوچنے لگے کہ کیا کریں کیا کریں. سوچتے تھے کہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، عزت خراب کریں گے، رسوائی ہوگی، بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے. لیکن پھر یہ سوچتے تھے کہ ان کے ڈر سے ان کے ساتھ ملے رہے تو پھر اللہ مارے گا، اللہ مارے گا، وہ مارے گا، اور اس کی مار بہت خراب مار ہے، یہاں بھی مارے گا، بعد میں بھی مارے گا. تو پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ بھائی جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ کر لیں. میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور میں 2013 سینیٹر تھا، مجھے 6 ماہ ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے. میرے 5.5 سال سینیٹر کے بھی اور باقی تھے. ابھی میں رہتا تو بھی جو 2018 آئے گی، مارچ 2018 تک میں سینیٹر رہتا. مجھے صرف 6 ماہ ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے. میں ان کو یہ بول کر چلا گیا کہ میں اپنے نجی کام سے جا رہا ہوں اور میں نے یہ پلان کر رکھا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. فون میں نے اپنے بند کر لیے اور میں اپنے بچوں کو لے کر نکل کر میں امریکہ چلا گیا. میرے پاس امریکہ کا ویزا تھا، میں امریکہ چلا گیا اور میں نے اس کے بعد سے کانٹیکٹ بند کر لیا. مجھے ای میل کرتے تھے مجھے، اور صرف اس لیے کہ بھائی میں اس برائی کا ذریعہ اس میں شامل میں نہیں رہ، کم سے کم میں اپنے حصے کی اینٹ تو نکالوں. ان کو صرف بتا کے گیا تھا. 12 گھنٹے پہلے میں نے ان کو ایک بات ان کو بتائی تھی کہ میں جا رہا ہوں، انیس قائم خانی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی میں بھی چلتا ہوں ساتھ. ہم لوگ شیئر کرتے تھے آپس میں باتیں. میں نے کہا کہ میں مشکل ڈیسیجن کرنے جا رہا ہوں، میرے برداشت کا پیمانہ آج لبریز ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی برائی ہو آپ کے اوپر میری وجہ سے تو میں شرمندہ ہوں. تو جب آپ کے اوپر یہ ٹائم آ جائے تو اپنا فیصلہ کیجئے گا، اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے تو جہاں بھی دنیا میں ہوں گے ہم لوگ اکٹھے ہوں گے. پھر تو میں ان کو روانہ کر کے گاڑی سے اتار کر میں اس کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد میں نے اس سے پہلے ان کو بتایا تھا میری فلائٹ، ان کو پتا تھا کہ میں نہیں آنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ میں چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بعد 1.5 مہینے کے بعد میں بچوں کو چھوڑ کر میں دبئی آیا ہوں، لیکن مجھے نوکری کرنی تھی. میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، میرے پاس کوئی بینک بیلنس دنیا میں کوئی نہیں تھا. اور میں نے دبئی میں آنے کے بعد مجھے نوکری ملی. میں 9 to 5 نوکری کرتا تھا. اس کے بعد جب یہ اللہ نے سب اچھا کر دیا، پھر ہم یہ دیکھتے تھے جس ہم تو سیٹ ہو گئے زندگی میں.
یہاں روزانہ کبھی جرنیلوں کو گالیاں، کبھی ججز کو گالیاں، کبھی بچوں کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ جی اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرو، کبھی ڈی جی رینجرز کو گالی، کبھی ڈی جی آئی کو گالی. ہمیں پتا تھا مقصد کیا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ اس لیے گالی بک رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان لڑکوں کے اوپر ٹینک چڑھائے، اس کو لاشیں چاہیے الطاف حسین کو. یہ گالی ہی اسی لیے بک رہا ہے کہ یہ مارے، اس کو لاشیں چاہیے، لوگ لاپتہ ہوں، لوگ پکڑے جائیں، لوگ مریں، تو اس کو پھر ایک ایسا کلاؤڈ مل جائے گا جو پھر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا کہ الطاف حسین صاحب میں اچھائی ہے برائی کیا ہے. وہ کہے گا اسٹیٹ نے میرے بچوں کو مارا، میرے نوجوانوں کو مارا، آؤ اسٹیٹ کے خلاف لڑتے ہیں. ہم اس وقت سے قوم کو بچانے کے لیے پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ ان کو ایک آواز لگانی چاہیے. اس آواز کو لگانے کے لیے انیس قائم خانی صاحب میرے پاس آ گئے تھے. 1.5 مہینے کے بعد پھر یہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اسی طریقے سے. پھر میں اور انیس قائم خانی 3 مارچ 2016 کو آئے ہیں اکیلے اور ہم نے یہ آواز لگائی. اب آ جاتی ہے بات اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ اس نیریٹو کے اوپر اس کا موقف رہا ہے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ 2 لوگ آ کر یہ آواز لگاتے ہیں، اتنا کھلا چیلنج کرتے ہیں الطاف حسین کو. اور 2 لوگ کون 2 لوگ ہیں؟ کوئی یونٹ انچارج اور سیکٹر انچارج نہیں ہے، وہ انیس قائم خانی ہے اور مصطفیٰ کمال ہے. وہ آ کر اتنا کھلا چیلنج کرتے ہیں الطاف حسین کو وداؤٹ منسنگ دیئر ورڈ. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس عمل کے کرنے پر ہم سے بات نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں را کی یہاں پر انویسٹمنٹ کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سے بات نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں؟ نہیں لوگ ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئیے؟ نہیں لے کر آئیے. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ نہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. لیکن میں اس پاکستان میں را کو چیلنج کر رہا ہوں. مجھے اسٹیبلشمنٹ، میرا تو رونا یہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو مجھے میری سپورٹ کرنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی سپورٹ مجھے. اسٹیبلشمنٹ نے 1.5 مہینے کی پارٹی میں انیس قائم خانی کو اٹھا کر بند کر دیا. انیس قائم خانی کو جیل بھیج دیا جھوٹے مقدمے میں. اسٹیبلشمنٹ میری بات نہیں مان رہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کو چھوڑیں، لاپتہ لوگوں کو دے دیں. جو 1800 لڑکے جیلوں میں 4 سالوں سے ان کی پیشیاں نہیں، ان کو جھوٹے مقدمات ہیں ان کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی میری بات کہ ایک دفعہ ان کو ایمنسٹی دیں. جس طرح سے آپ بلوچستان میں راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گنے لے کر آپ ایمنسٹی دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ جس طرح سوسائڈ بامبرز کو ایمنسٹی دے رہے ہیں وہاں پر وانا وزیرستان میں، نہیں مان رہی اسٹیبلشمنٹ میری بات. میرا تو رونا. اور اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں میری سپورٹ کرنی چاہیے؟ میں پاکستانی ہوں. اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہونا اور بات ہے، اور اس پاکستان کی مجھے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی، کرنی چاہیے. یا تو کیا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرے گی؟ کیا را کے خلاف مجھے کوئی باہر والا سپورٹ کرے گا؟ میں الطاف حسین کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کے ساؤتھ افریقہ کا سیٹ اپ ہے، ان کے انڈیا کا سیٹ اپ ہے، آپ ختم نہیں کر سکے ان کو. تو اسٹیبلشمنٹ، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں لسٹیں لے کر. عبدالستار ایدھی کے پاس تو لاپتہ لوگ نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، رینجرز کے پاس ہے، اور لوگوں کے پاس ہے. تو میں عبدالستار ایدھی سے یا چھیپا صاحب سے تو بات نہیں کروں گا. تو میں تو اس لیے میں تو بالکل، لیکن جو مجھے میری تو سپورٹ کرنی چاہیے، نہیں کر رہے سپورٹ. تو اور یہ کوئی جلسہ کرا سکتا ہے، کوئی پارٹی بنا سکتا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ 10,000 قسم کی باتیں. اینی میں اپنی بات یہاں پہ آج اللہ کا شکر ہے، میں بالکل فاسٹ فارورڈ کر کے آج پہ آ جاؤں. آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرزمین پارٹی 2 لوگوں سے شروع ہو کر 20 دنوں کے اندر مجھے میری سینٹرل کیبنٹ نے جوائن کر لیا. ہم 3 مارچ کو آئے، 23 مارچ کو ہم نے پارٹی بنا لی تھی. اس 23 مارچ کو رضا ہارون آ گئے، محمد رضا آ گئے، انیس ایڈوکیٹ آ گئے، ڈاکٹر صغیر آ گئے، ہمارے ساتھ افتخار عالم آ گئے، افتخار رنداوا آ گئے، اشفاق منگی آ گئے. ان 20 دنوں میں ہماری جو آج سینٹرل کیبنٹ ہے، وہ سینٹرل کیبنٹ ہماری
آ گئی تھی وہاں پر 20 دنوں میں سے جس کو جو جہاں جہاں دنیا بھر میں تھا فلائٹیں لے کر آ گیا، اتر گیا۔ وہ 23 مارچ کو ہم نے پارٹی بنائی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں ہم تیزی سے ابھرتی ہوئی پارٹی، میرے پاس آج 18,000 ورکرز ہیں صرف کراچی میں، میرے پاس 7,000 ورکرز ہیں حیدرآباد میں، ہمارے پاس پورے سندھ بھر میں نیٹ ورک ہے، ہمارے پاس بلوچستان میں نیٹ ورک ہے، ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ہمارے پاس نیٹ ورک ہے۔ 2018 کا الیکشن ہم سندھ اور ہمارا فوکس بلوچستان ہے۔ سندھ کے تمام ان سیٹوں پہ جن سیٹوں پہ ایم کیو ایم الیکشن جیتی ہے، میں بڑا ہمبلی، آپ میری بات مانیں نہ سن لیں، ابھی مجھے پتا ہے نہیں مانیں گے، ہم ایم کیو ایم کی ایک ایک سیٹ کے اوپر سویپ کریں گے۔ ایم کیو ایم کی 51 ایم پی ایس کی سیٹیں اور 24 ایم این اے کی سیٹیں ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی مدد سے ہم لیں گے۔ یہ بات میں 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے نہیں کہہ سکتا تھا، آج اپنی آرگنائزیشنل پوزیشن اور ہمارے نیریٹو کی ایکسیپٹنس کی وجہ سے، اور آج ان کی حالت جو ہے کہ ایک دوسرے کو شو کوز کے علاوہ، دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں۔ اور چونکہ میری پارٹی ایتھنک پارٹی نہیں ہے، ایتھنک لائنز پہ کام نہیں کر رہی، تو انشاءاللہ تعالی 8 سے 10 گرے ایریاز پہ بھی ہم نے فوکس کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سندھ سے ہم 8 سے 10 سیٹیں اور نکالیں گے، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ 2018 میں سندھ میں ہم اپنی پارٹی کی حمایت سے، پی ایس پی کی حمایت یافتہ، پی ایس پی کی مدد سے، پی ایس پی کا اس میں بڑا شیئر، ہم اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ بلوچستان ہمارا سیکنڈ فوکس ہے، ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی پلیزنٹ سرپرائز دیں گے۔ میں اپنی بات یہاں پر 24 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے لیاقت آباد میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، ساری نیریٹو جو وہ فالس نیریٹو وہ ختم کر دی جائے گی۔ میں چونکہ آپ کے سوالوں میں جواب دے رہا، لیکن میں ایک پوائنٹ اور مینشن، یہ مہاجر نام پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، مہاجر کر رہے ہوتے ہیں مہاجر۔ میں مہاجر ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، فخر ہے مجھے مہاجر ہونے پہ، میرا باپ مہاجر، میری ماں مہاجر، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن کیا اس مہاجر ہونے کے ناطے میں اپنی کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے خلاف کر دوں؟ میں اپنی کمیونٹی کو پختونوں سے لڑواؤں، بلوچوں سے لڑواؤں، پنجابیوں سے لڑواؤں، سندھیوں سے لڑواؤں؟ میں کراچی میں بیٹھ کر سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کا نعرہ لگاؤں اور حیدرآباد جاتے جاتے اپنی بات بدل دوں؟ 165 کلومیٹر آگے جا کر جس طرح فاروق ستار کراچی میں بولتے ہیں صوبہ بنائیں گے، اور 165 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ نہیں سندھ کو نہیں توڑیں گے؟ میں یہ کام کروں؟ میں عثمان آباد والوں کو لیاری سے لڑاؤں، میں ناظم آباد والوں کو کٹی پہاڑی سے لڑاؤں، میں وارنگی والوں کو چکرا گوٹ سے لڑاؤں؟ نہیں کروں گا یہ کام۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے مہاجروں کی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے ووٹ پہ جو کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا کر حاصل ہو، نہ ملے ووٹ۔ مجھے تانا دیتے ہیں کہ پنجاب سے 1 سیٹ لے کر دکھائیں، خیبر پختونخوا سے 1 سیٹ لے کر دکھائیں۔ سیٹ لے کر دکھائیں؟ سیٹ کے لیے کر رہے ہیں کام؟ سیٹ کے لیے؟ اچھا نہیں ملتی سیٹ، خیبر پختونخوا والے نہیں دیتے سیٹ، پنجاب والے نہیں دیتے سیٹ، اور اس پاکستان کی بات کرنے پہ مہاجر بھی ووٹ نہیں دیتے، تو کیا کروں میں؟ سیٹ لینے کے لیے وہ کام کروں جو آپ 35 سالوں سے کر رہے؟ نہیں چاہیے سیٹ، ایسی آگ لگا کر ماؤں کے بچے مروا کر سیٹ نہیں چاہیے، اس لیے کہ مہاجروں کا سب سے بڑا نقصان ہے اس طرح سے سیٹ حاصل کرنے میں۔ ہے نا سیٹ آج مہاجر نام پر، کراچی کی 20 سیٹوں میں سے ایم این اے کی 17 مہاجروں کے پاس ہے، کراچی کی 42 ایم پی ایس کی سیٹوں میں سے 36 ان کے پاس ہے، حیدرآباد کی 2 ایم این ایس کی سیٹ میں سے دونوں ان کے پاس ہے، 4 ایم پی ایس میں سے 4 ان کے پاس ہے مہاجر نام پر میرپور خاص کا ایم پی ان کے پاس ہے، مہاجر نام پر سکھر کا ایم پی ان کے پاس ہے، مہاجر نام پر حیدرآباد کا میئر ان کے پاس ہے، مہاجر نام پر کراچی کا میئر ان کے پاس ہے، 35 سالوں سے تھا ہے، لیاری نہیں جا سکتے، لیکن مہاجر عثمان آباد سے لیاری نہیں جا سکتے، بسوں سے اتار کر شناخت کر کے اتار کر مار کر ٹکڑے کر لاش پھینکی جاتی ہے۔ بلوچ ادھر سے آ جائے ناظم آباد وہ مارا جائے،
کٹی پہاڑی سے اورنگی والا گزرے وہ مارا جائے، پختون کٹی پہاڑی سے نازم آباد آ جائے وہ مارا جائے. تو تھے نا، ہے تو سیٹیں ساری مہاجر نام پر، ہے تو ساری مینڈیٹ ہے تو چکرا گوڈ اور کورنگی میں ایسی فائرنگ ہو دو بدو کہ 2 دنوں تک لاش نہ اٹھا سکیں آپ. چکرا گوڈ والا کورنگی آئے تو مارا جائے، کورنگی والا چکرا گوڈ چلا جائے تو مارا جائے. تو مہاجروں کا اس میں بھلا ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے سوراب گوڈ نہیں جا رہے، کورنگی نہیں چکرا گوڈ نہیں جا رہے، لیاری نہیں جا رہے. یا مہاجروں کا اس میں بھلا ہے کہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کوئٹہ میں اترے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور کھڑے ہو کر کہے کوئٹہ میں کہ میں مہاجر ہوں، میرا باپ مہاجر، میری ماں مہاجر، میں مہاجر ہوں، اور وہاں سے کھڑے ہو کر آواز لگائے کراچی کے مہاجروں کو، اور 3000 سے زائد پختون اور بلوچ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، اس کے لیے بینر لگائیں، اس کے لیے تالیاں بجائیں. مہاجروں کے لیے یہ زیادہ فخر کی بات ہے کہ آج مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی لیاری جائیں تو لیاری کا بلوچ لڑکا اس کے ساتھ، اس کی گاڑی کے ساتھ 500,000 نوجوان گاڑی کے ساتھ درجنوں کلومیٹر بھاگے دوڑے. آج میرے پاس 1500 سے زیادہ کارکنان لیاری کے بلوچ ہیں. یہ ساجد بلوچ میرے ساتھ آئے، میری سینٹرل کیبنٹ کے ممبر ہے، لیاری سے تعلق رکھنے والا ساجد بلوچ ہے. یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے. یہ میر عتیق تالپور آج میری نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں. یہ مہاجروں کے لیے زیادہ فخر کی بات نہیں ہے. یہ اشفاق منگی ہمارے سینٹرل کیبنٹ کے ممبر ہیں، یہ مہاجروں کے لیے زیادہ فخر کی بات نہیں ہے. تو ایک بھی ووٹ نہ پڑے خدا نہ خواستہ، جو کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مخالفین یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تقسیم کرنے آ گئے. کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ پی ایس پی نے آ کے ہمارا مہاجروں کا مینڈیٹ تقسیم کر دیا ہے. کون کہتا ہے؟ یہ فاروق ستار کہتے ہیں. تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بیسکلی آپ نے 35 سال کی پارٹی نے 1.5 سال کی پارٹی سے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ اس کا مینڈیٹ 1.5 سال کی پارٹی نے تقسیم کر دیا ہے. میں پوری بات ان کی مان نہیں رہا، لیکن ان کے اس الزام میں میرے ساتھ مجھے سرٹیفکیٹ ہے میری کامیابی کی. میرا یہ کہنا ہے کہ تقسیم نہیں کیا، ہم نے شفٹ کر دیا. ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ان کو ووٹ دیتا تھا، ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ان کو نہیں دیتا تھا، جو ان کے خلاف ووٹ دیتا تھا، اور ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو خاموش رہتا تھا. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے سامنے اتنا بولنا جو ہے نا بہت ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیشنس کا میں ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے آپ نے اتنی اجازت دی گفتگو فرمانے کی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. فاروق ستار صاحب والا ذکر پہلے کر دوں. ہم لوگ جہاں بھی پہلے تو ہم پر یہ پروپیگنڈا ہوا کہ ایجنسیز کو لوگ ان کے پاس نہ جایا جائے. ہمارے پاس کوشش کی گئی کہ کوئی آدمی نہ آئے. اس وقت فاروق ستار صاحب اور الطاف حسین صاحب ایک ہی تھے، یعنی ایک تو ابھی بھی ہیں، لیکن اس وقت تک 22 اگست کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو کھل کر ایک تھے نائزوں سے بیٹھ کے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے تھے. تو لوگ نہیں رکے ہمارے پاس آنے سے. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، آتے چلے گئے. ایک 7-8 مہینے کا جب یہ فیز گزر گیا اور ہمارے پاس لوگوں کی تعداد رکی نہیں آنے والی، ہمیں مختلف ناموں سے پکارا گیا، ایجنسیز کا ٹیگ لگانے کی کوشش کی گئی. اس سے لوگ رکے نہیں ہمارے پاس آنے سے. ہمارے پاس آنے والوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. تو پھر سیکنڈ فیز یہ آیا کہ دیکھو یار اچھے خاصے مہاجر جو ہیں وہ ایک تھے، مینڈیٹ ایک تھا، انہوں نے آ کے مہاجروں کے مینڈیٹ کو تقسیم کر دیا. ان کی وجہ سے مہاجر تقسیم ہو گیا. اچھا، ہم لوگ جتنی بھی محفلوں میں جاتے تھے، دوستوں سے ملتے تھے، بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے، یہ والی بات کرتے تھے وہ تمام حضرات کہ بھائی یہ ایک ہو جاؤ، تم لوگ ایک ہو جاؤ. یہی تو ہم کہتے تھے بھائی آپ کنفیوز کیوں ہیں؟ آپ مینڈیٹ تقسیم نہ ہونے دیں. اگر آپ کو فاروق ستار یا الطاف حسین صاحب ٹھیک لگتے ہیں تو مصطفیٰ کمال کو اس کی پارٹی کا ووٹ نہ دیں. تو مینڈیٹ کیسے تقسیم ہو رہا ہے؟ آپ صحیح اور غلط میں فیصلہ کریں. یا تو میں صحیح کہہ رہا ہوں گا یا غلط کہہ رہا ہوں گا. تو آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ بات مان لیتے تھے ہماری.
لیکن اگلی محفل میں جب ملتے تھے تو وہی بات کرتے تھے جو پہلی دفعہ بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن بات ماننے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے بات ہر جگہ. اور یہ ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے، بہت سارے جگہوں کی بات ہے. پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو قوم جو ہے وہ قوم کا کچھ حصہ بائی دا وے، تو یہ لیکن اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو ان سے گفتگو تو چل ہی رہی تھی. پھر دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ انہوں نے 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان بنا کر، جو الطاف حسین 22 اگست 2016 کو ڈیتھ ہو گئی تھی، جن کی پولیٹیکلی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس دن بند ہو گئی تھی ساری خرافات، انہوں نے 23 اگست کی صبح ایم کیو ایم پاکستان بنا کر ان کو سانسیں دے دی ہیں. اس لیے جب تک ایم کیو ایم رہے گی الطاف حسین زندہ رہیں گے. یہ ہمارا ایک کلیہ ہے، جب تک ایم کیو ایم زندہ رہے گی الطاف، اور وہ ایم کیو ایم لندن پاکستان کو. اور آپ کو تو پتا ہے جب ایم کیو ایم پاکستان بنی تو الطاف حسین صاحب نے تو باقاعدہ بیان دے کر 1.5 مہینے تک فاروق ستار صاحب کی انڈورسمنٹ کی ہے. فاروق ستار صاحب کے لیے بیان آیا نا کہ کارکنان جا کے فاروق ستار کو جوائن کریں. یہ تو باقاعدہ 24 گھنٹے کے اندر لندن سے بیان آیا نا بھائی، یہ والا لندن سے باقاعدہ بیان آیا ہے، الطاف حسین صاحب کا بیان آیا ہے. وہ تو 1.5-2 مہینوں کے بعد انہوں نے پھر ریورس لگایا. تو اب اندازہ کریں کہ الطاف حسین جیسا آدمی جو کہ اس والی بات پہ ہی بندہ مروا دے، سوچنے پہ کہ اس کی کوئی پارٹی لے رہا ہے یا اس کی لیڈری لے رہا ہے، وہ فاروق ستار کے لیے بیان دے رہا ہے. وہ فاروق ستار کے لیے بیان دے رہا ہے کہ اس کو جا کر جوائن کریں. اور 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے بیان آ گیا تھا کہ تب تمام کارکنان جو ہے وہ جا کر، اس لیے کہ یہ ان کو بات بتائی گئی تھی کہ بھائی آپ جب 4-5 مہینے کے لیے خاموشی اختیار کریں، اس بھنور سے نکال کر یہ پارٹی ہم نے آپ ہی کے حوالے کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خاموشی نہیں رکھتا، اس کو بولنے کی بیماری ہے. اس کو ذرا سی جو ہے وہ بات ہو جائے تو وہ بم گراتا ہے اوپر سے. اس نے 1.5-2 مہینے کے بعد ہی سارا. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایم کیو ایم بند ہوگی تو الطاف حسین کا مینس ختم ہوگا. تو 2 وجوہات کی بنا پر، ایک وہ سوسائٹی کے وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ ایک ہو جائے، اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے تھے. دوسری یہ وجہ کہ یہ ایم کیو ایم بند کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ الائنس نہیں تھا، یہ مرجر تھا. ہم نے پہلے ان کو اپنی پارٹی میں دعوت دی، وہ نہیں مانے. پھر یہ بات آئی کہ چلیں بھائی نہ ان کی پارٹی نہ ہماری پارٹی، ہم اپنی پارٹی بند کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی بند کریں، ہم ایک نئے نام کو سوچنا شروع کر دیں. تو پہلے تو یہ اعلان کریں، بعد میں کمیٹیز بن جائیں جو نیا نام سوچیں، اور پھر یہ ایک پارٹی بن جائے، وہ تیسرا نام ہو. اور ہمارا انٹرسٹ اس میں یہ تھا کہ ایم کیو ایم جب نام بند ہوگا تو میری قوم کو رسوائی سے چھٹکارا ملے گا. میری کمیونٹی کا نقصان یہ ہے کہ ایم کیو ایم نام کو ساتھ جوڑ کر مہاجروں کے اوپر کوئی سا بھی دنیا کا گندا سے گندا الزام لگا دو، دنیا یقین کرے گی. ایم کیو ایم کا نام جوڑ کر مہاجر نوجوانوں پہ دنیا کا کتنا ہی بھیانک الزام لگا دو، دنیا یقین کرے گی. تو میں اس لیے مہاجروں کی خاطر، مہاجر نسلوں کی خاطر اس ایم کیو ایم کو ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں، اور کلوز کریں گے، دوسرے طریقے سے کلوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پولیٹیکل طریقے، اور یہ مہاجری کلوز کریں گے. تو یہ 2 وجوہات تھی جن کے بنا پر ہم نے یہ کنسیڈ کیا، ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ اس والی بات پہ تیار ہو گئے. بعد میں کیا ہوا؟ فاروق ستار صاحب انتہائی کمزور آدمی ہیں، جسمانی طور پر نہیں، کردار کے طور پر انسان بہادر اور کمزور اپنی باڈی پہ نہیں ہوتا، اپنے کردار پہ ہوتا ہے. وہ کسی کی بھی برائی لے ہی نہیں سکتے. ان کی پارٹی کے دوسرے گروپ نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، وہ اس کا پریشر نہیں لے پائے. آپ نے سارا ڈرامہ دیکھا ہے اپنے سامنے کہ ایک صاحب لندن سے اتر کر، دبئی سے اتر کر انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اب میں آ گیا ہوں. انہوں نے اپنی آڈیو جاری کی، اب میں آ گیا ہوں، دیکھو چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں. پھر فاروق ستار کی پریس کانفرنس میں ایک صاحب آئے ہاتھ ملانے کے لیے، فاروق ستار صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا. وہ کیسے؟ تو یہ سارا، یہ مجھے کچھ کہنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے، یہ اندر کی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو مچ سو وہ تو آ کر یہ کہہ رہے ہیں، اگلے دن کنور نوید یہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کہ یہ الائنس بھی ان سیٹوں پہ نہیں ہوا ہے جو ہم جیتے ہوئے ہیں، یہ الائنس ان سیٹوں پہ ہوا ہے کہ جو ہم ہارے ہوئے. یعنی کہ مصطفیٰ کمال جو 24 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کر آئے فاروق ستار کے ساتھ، وہ لیاری کی سیٹ کے لیے کر کے آئے، وہ لاڑکانہ کی سیٹ کے لیے کر کے آئے. 17 سیٹوں پہ جو ہے وہ مطلب یہی روٹی کو روٹی کہتے ہیں، ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمیں تو عقل دماغ ہے نہیں. تو یہ بات تھی. عمران خان صاحب کے فون کیا، ایک تو
ایم کے والا ہو گیا پارٹ. عمران خان صاحب کی کال کی بات ہے تو مجھے طاہر القادری صاحب نے کال کی, مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش کی, میں گیا ہوں. عمران خان صاحب کی کال آئی, آج سنی تحریک کے سربراہ آئے ہوئے تھے. پاکستان کی پارٹیز, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی انٹیلیجنسیا, پاکستان کے صحافی, پاکستان کی عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے پونے 2 سالوں میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے, پاکستان کی آئندہ آنے والے حالات میں, پاکستان کی سیاست میں ہمارا ایک رول ہے, اور ہم نے اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے ہیں. میں سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, کر رہا ہوں. میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کی بھی بات سننے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ہم اگر ایک دوسرے کی بات سمجھ اور مان نہیں بھی سکے تو ہم لڑائی نہیں کریں گے, ہم اختلافات رکھیں گے لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کریں گے. جہاں تک الائنس کی بات ہے, پی ایس پی کا الیکشن سے پہلے کسی سے بھی الائنس نہیں ہوگا. الیکشن پی ایس پی ہمیشہ سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ اگر ہم الائنس کریں گے تو لوگوں کو ہم ڈبل مائنڈ کر دیتے ہیں, لوگ ووٹر جو ہے وہ آپ کا کنفیوز ہو جاتا ہے. تو پی ایس پی اپنے سمبل ڈالفن پہ, اپنے منشور پہ, اپنے ایجنڈے پہ اکیلے الیکشن لڑے گی, اور بعد میں جس کے پاس بھی جو مینڈیٹ ہوتا ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہم سب کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, پھر اپنے منشور کے اوپر ان سے بعد میں پوسٹ الیکشن الائنس تو بن سکتے ہیں, پری الیکشن الائنسز نہیں بن سکتے. میرے زندگی کے چندی راز ہیں, ان رازوں میں سے چندی راز اس میں سے آپ نے آج جو ہے وہ اس کا 20% تو لوگوں کے سامنے رکھ دیا, اور میں شاید اپنی زبان سے کبھی یہ قصہ تو شاید نہیں بتا پاتا. میں نے شاید اپنے کلوزسٹ لوگوں سے بھی یہ ذکر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ لوگوں کی اس طرح کی فیلنگز کا. مجھے بالکل سارا وہ منظر یاد آ گیا ساری چیزیں, اس لیے کبھی کبھی لہجہ تلخ ہو جاتا ہے کہ جب آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا پرابلم تھی مجھے دبئی میں بٹھا کر تنخواہ دینے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا مسئلہ تھا میرے لیے؟ مجھے دبئی میں بٹھا کر جو ہے وہ مجھے پالتے, مجھے رکھتے. مجھے پتا ہے کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طرح صبح دوپہر شام محنت کی اپنے بچوں کی بریڈ کو ارن کرنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ میں نے 300 ارب روپے یہاں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جانے والا آدمی تھا جس کے پاس 3 روپے بھی نہیں تھے. میں آرام سے دبئی میں 4 8 10 ولاز جو ہیں وہ کرائے پہ چلا سکتا تھا. اتنے پیسے, چھوٹے چھوٹے افسران کے 10 10 ولاز ہیں وہاں پہ دبئی میں. آپ سب لوگ صحافت سے تعلق ہے آپ کا, آپ جانتے ہیں. اس لیے میں اس موقع کو معاف کر دیا کریں مجھے. کبھی اگر کوئی میرے لہجے میں کوئی تلخی آ جایا کرے, اس کے پیچھے یہ سارا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. سارا, میں انسان ہوں, اس کے پیچھے سارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اکرام بھائی 3 یا 4 لوگوں میں ہیں, 3 یا 4 لوگوں میں جن سے دبئی میں میری ملاقات ہوتی تھی. یہ ہر 3 مہینے کے بعد الفلاح بینک کے, چونکہ یہ بورڈ آف گورنرز میں تھے, ڈائریکٹران میں تھے, یہ ابو دھابی آتے تھے میٹنگ کے لیے. تو ہر 3 مہینے کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی تھی. تو میری ہر 3 مہینے کے بعد ان کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ٹونی رومس جو ہے وہ آپ نے مجھے بلایا تھا, اور ٹونی رومس واز دا بگیسٹ انوینشن ان مائی لائف. تو اب جب بھی دبئی جاتا ہوں تو ٹونی رومس کی جو ہے وہ ریبس جو ہے نا وہ آپ نے مجھے کھلائی تھی پہلی دفعہ وہاں بٹھا کر. تو وہ صرف میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری اگر کوئی بات تلخ ہو جائے کرے کبھی تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دیا کریں. اس کا بیک گراؤنڈ خدا نخواستہ کچھ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا غصہ دکھانا نہیں ہوتا. بس میں وہ I just carried away with all those feelings جو کہ جس سے میں گزر چکا ہوں. کبھی میں اسٹیبلشمنٹ مجھے پیسے دے گی, میری سپورٹ کرے گی تو یقین جانے آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں. وہ ٹائم تو آئے. فیکٹری تو میں نے لگا رکھی ہے اس لیے کہ میں اپنی قوم کو دھونے کے لیے تو آیا ہوں. میں اپنی قوم کو, جب پہاڑ سے اتر کر ایک آدمی فیکٹری میں دھل کر 5 لاکھ روپے لے کر اینٹی ایئر کرافٹ گنیں دے کر جو ہے وہ دھل سکتا ہے, خیبر پختونخوا کا سوسائڈ بومبر دھل سکتا ہے, تو میری قوم کا لڑکا کیوں نہیں دھل سکتا؟ کیوں ہمیشہ گندا رہنا چاہیے اس کو؟ کیوں ہمیشہ اس کو کرمنل رہنا چاہیے؟
بالکل دھولنے کے لیے آیا ہوں جی. میں نے کیا اپنی لیڈری کے لیے کام شروع کیا؟ بالکل دھونا ہے. میں نے اپنی کمیونٹی کے لڑکے کو کرمنالٹی سے نکال کر اس کو پاکستان کا شہری بنانا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے عزت دار آدمی بنانا ہے. اگر یہی کام کرنا ہوتا تو الطاف حسین, اگر اس کو اور دھکیلنا ہوتا تو الطاف حسین کے ساتھ لگے ہوئے تھے, دھکیل رہا ہے الطاف حسین. آج آپ کوئی بھی پکڑا, سہولت مرزا نے کو پھانسی ہو گئی شاہد حامد کے قتل میں. سہولت مرزا نے کے باپ سے قرضہ لے رکھا تھا شاہد حامد نے, اس لیے مارا شاہد حامد کو اس نے. سہولت مرزا کے ابا جی سے شاہد حامد نے کیا قرض لے رکھا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا سہولت مرزا نے. کسی نے تو ٹارگٹ دیا ہوگا نا اس کو, تو جس کو جو ٹارگٹ دینے والا اس کے تو جا کے انٹرویوز کرتے ہیں ہم. کبھی اس کو بولا جا کے قاتل؟ جو ٹارگٹ دینے والا ہے, جو کرمنل بنانے والا ہے, اس سے تو ٹائم مانگتے ہیں, جی بھائی کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں ماننے کے باوجود بھی, اس کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کے باوجود بھی اس کو غدار بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکا جو ہے وہ جس کو لگا دیا اس دھندے میں, وہ اگر کلین ہو رہا ہے, وہ اگر قومی دھارے میں آ رہا ہے, اس کے اوپر تکلیف ہے. بالکل جی, I don't shy away, don't give a damn about anybody, any speculation. Yes, میرا تو مقصد ہی اپنی قوم کے لیے تو میں آیا ہوں, اور آیا کس لیے ہوں؟ اپنی قوم کے نوجوانوں کو بچا کے پاکستان کا حصہ بنانا ہے, بالکل دھلوانا ہے اسے, اس کی کرمنلٹی کو ختم کروانا ہے, اس کو دھونا ہے. بالکل لانڈری, اور بڑی لانڈری لگانے جا رہا ہوں. فاروق ستار کے پاس بھی اوپر 3 کیسز ہیں, 30 کیسز ہیں. میں تو اس کو بھی دھونے کے لیے تیار ہوں. تیار ہی نہیں ہے, گندا رہنا چاہتا ہے وہ. اور میرے پاس تو میرے پاس آنے کے بعد لوگوں کی کامنٹری شروع ہو جاتی ہے. بھائی میرے پاس کوئی آ رہا ہے تو کہیں سے آ رہا ہے نا, جہاں پر وہ تھا پہلے اس پر میرے پاس آنے سے پہلے الزام لگا کہ تم نے کرمنل رکھے ہیں اپنے پاس. بھائی میرے پاس ایم کیو ایم سے نکل کر بندہ آ رہا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, اس کے بعد وہ کرمنل کہلانے لگتا ہے. وہ جہاں سے آ رہا ہے تو اس وقت تک کرمنل نہیں تھا وہ. تو کیا آج تک فاروق ستار سے یا ایم کیو ایم سے کسی نے یہ والی بات کی کہ بھائی اپنے علاقے کے کرمنل کی لسٹ دے دو پہلے, اپنے پاس جو تمہارے پاس جو کرمنل ہیں سارے ان کی لسٹ دے دو تو میں نہیں لوں گا. ایم کیو ایم والے اپنی میرے پاس آنے کے بعد کرمنل بن جاتا ہے. او بھائی جہاں سے آ رہا ہے کرمنل نہیں تھا پہلے وہ. تو بالکل آئی ڈونٹ شائی اوے کہ جی ہمارے پاس ہم تو مقدمہ ہی لڑ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی جیلوں میں جو لوگ ہیں, جس طرح سے آپ اینٹی ایئر کرافٹ گنے لے کر لوگوں کو معاف کر رہے ہیں, میری قوم کے بچوں کو بھی معاف کریں نا ایک دفعہ, ایمنسٹی دیں. انہوں نے تو تنصیبات نہیں اڑائی ہیں, انہوں نے تو ٹیچرز کو نہیں مارا ہے, انہوں نے تو آرمی پہ اس طرح سے اٹیکس نہیں کیے ہیں, انہوں نے تو کانوائز نہیں اڑائے. اور آج ہاں میں اس وقت ضرور قصوروار ہوں کہ میرے پاس آنے کے بعد کوئی لڑکا ان کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو. جب میں اور جب اگر انسان ہے ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو حوالے کروں گا, اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حوالے کروں گا اگر وہ ایسا کرے گا. تو ابھی 1.5 سالوں میں 4 لاشیں میں نے اٹھائی ہیں. میں نے پلٹ کر میرے کسی آدمی نے پتھر نہیں مارا ہے. میں اس کو یہی لڑکے الطاف حسین کے لیے استعمال ہو رہے تھے. آج وہ کال دیتا ہے, کوئی ہڑتال کے لیے نکلتا نہیں ہے. اس شہر کو بند کرنے کے لیے 20 لڑکے کافی ہیں. آپ پوری دنیا کی بھی آرمی لگا کر ہڑتال نہیں روک سکتے. تو پورے پاکستان کو مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم معاشرے کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم سیدھے رستے پہ لگا رہے ہیں. جہاں تک سرخاب کے پر کی بات ہے تو شاید میرے اندر لگے ہوں سرخاب کے پر. اس پاکستان کے لیڈروں کے درمیان تو میں سرخاب کے پر والا ہی لیڈر ہوں. اللہ کا شکر ہے 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد میرا نہ کوئی شادی ہال گرتا ہے یہاں پہ, نہ میرا کوئی پیٹرول پمپ گرتا ہے. یہ میرا کردار ہے, یہ کردار. اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں. میں منس نہیں کرتا اپنے ورڈ کو. نہ میری جو ہے وہ لیڈران کی طرح تصویریں چلتی ہیں کہ 22 گرل فرینڈ ہیں کسی کے پاس. نہ میری جو ہے وہ 6% کمیشن لینے والے میئر کی کوکین پارٹی کی خبر چلتی ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے اس طرح. تو بالکل آج کے اس معاشرے کے جو یہاں پر جو وہ ہے, جو کم سے کم چلے یہاں والی بات کر لیتے ہیں, تو میرے اندر بالکل سرخاب کے پر لگے ہیں اور لوگوں نے میرے سرخاب کے پر کو دیکھ لیا ہے اور آ رہے ہیں میرے ساتھ. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کا شکر. ایسا ہے کہ
آپ نے جس لمبے طویل عرصے کی بات کی ضمیر جاگنے کے حوالے سے، میں نے آپ کو 2018 کا واقعہ اپنی انٹرو میں بتایا، 2008 کا واقعہ، 2008 کا واقعہ تو 2008 میں جا کر الطاف حسین کے پیر پکڑا ہوں، تو ضمیر کبھی بھی نہیں سویا تھا، ضمیر جاگا ہی ہوا تھا۔ دوسری بات ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اس بات سے ایک بات نکلتی، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، فرض کریں میرا ضمیر آج جاگا ہے ابھی، اور ابھی میں توبہ کر کے میں سیدھی راستے پہ جانا چاہتا ہوں، ابھی یہاں آنے سے پہلے تک میں غلط راستے پہ تھا، ابھی میں سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہوں، ابھی میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ زمین سے شروع کر کر آسمان تک لگاؤ، اور ایک دفعہ صدقے دل سے توبہ کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے معاف، آپ کہتے نہیں 30 سال تک تو نے گناہ کیے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ ابھی توبہ کیسے کرتا ہے؟ تو میں آپ کے ڈر سے 30 سال اور گناہ کروں؟ نمبر 1، میں آپ کے ڈر سے، اس معاشرے کے ڈر سے میں 30 سال اور گناہ کروں اور غلطی کروں؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ چھوٹا سا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا ہی اسی آسرے پہ رہا ہے کہ کب آخری انسان توبہ کرتا ہے۔ جس دن توبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے لیے آخری انسان پہ فل سٹاپ لگا دے گا، یہ دنیا قیامت اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہے ہی توبہ، چلی اسی لیے رہے کہ انسان توبہ کرے، ورنہ اگر جس دن اس نے یہ فل سٹاپ لگا دیا کہ اب کسی نئے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ یقین کریں اسی لمحے، میرا ایمان ہے، میں مولوی نہیں ہوں، میرا ایمان ہے کہ قیامت اسی وقت آنی ہے۔ تو یہ تو بات ہی الگ ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ میں اور چلیں بھی یہ چونکہ بات ہو رہی ہے، آپ بڑے لٹریٹ لوگ ہیں، میں مدینے جائیں آپ تو آپ کو جا کر کھڑا کرتے ہیں غزوہ احد کے مقام پہ لے جا کر دکھاتے ہیں کہ جی احد کی پہاڑی ہے یہ، اور یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ ایک قبر انہوں نے رکھی ہے، صرف ایک بہت بڑی سی 4 دیواری، اس کے اندر ایک چھوٹی سی 4 دیواری ہے، 2 قبریں شاید، ایک ہے اس پہ اوپر ایک اینٹ سے اینٹوں سے ایک دیوار بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، تو رات میں جاتے ہیں لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ لوگ جا کر ان کے لیے دعا کر کے آ جاتے ہیں وہاں پہ۔ اب میں ادھر سوچ رہا تھا کھڑے ہو کے، اچھا بھائی جب ان کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تو وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر رہے؟ بد دعا کیوں نہیں کر رہے؟ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار کے لیے کھڑے ہو کر بد دعا کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ احد میں مسلمانوں کے خلاف کفار کے لشکر کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے، 70 مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو جب خالد بن ولید اسلام قبول کرنے آئے ہوں گے تو جی آئی ٹی بنائی تھی مسلمانوں نے ان کی؟ ہاں، پورا شام فتح کیا ہے اس نے اکیلے نے، آدھا عراق فتح کیا اس نے اکیلے نے۔ تو یہ تو بات ہی غلط ہے، نظام ہی غلط ہے، نہیں آئے گا کوئی سیدھے راستے پہ، پھر نہیں آئے گا سیدھے راستے پہ۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کے وہ کرتا دھرتا تھے، مسلم لیگ بنا لی، پاکستان بنتا، کانگریس چھوڑ، آج میں بتا 30 سال کی پارٹی چھوڑ کر آ گئے ہو یار تم، ہم سے پوچھتے ہیں اور بھائی قائد اعظم جس کے پاکستان میں بیٹھے ہو آپ، وہ پہلے کانگریس کے کرتا دھرتا تھے، اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ بنائی ہے، تو مسلمانوں نے بیڑا گرک کرنا تھا نا ان کا، پھر مت بنانے دیتے ان کو مسلم لیگ، کہتے رہو ادھری کانگریس میں، تم یا تو پہلے غلط تھے یا اب غلط ہو۔ نہیں بھائی، ایوولوشن ہوتی ہے، جب جا کر چیزیں بنتی ہیں۔ پاکستان نہیں بنتا اگر قائد اعظم مسلم کانگریس نہیں چھوڑتے، اور پاکستان سدھرے گا نہیں اگر میں ایم کیو ایم نہیں چھوڑتا۔ کیوں ایک سیکیورٹی میٹر بن گئے، ایم کیو ایم از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، رادر اٹس اے نیشنل سیکیورٹی ایشو، اور اس کے سارے لنکس جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری تو آپ کے یہاں میری نہیں ہے نا بنائی ہوئی، بی بی سی کی ڈاکیومنٹری جو کہ لندن اوون بینٹ جونز کی پوری رپورٹ ڈاکیومنٹڈ ہے نا ساری، کہ اس نے
سب کچھ تو شو کر رکھا ہے, جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس پیپر کو اون کر رکھا ہے, جس میں وہ لکھ رہے ہیں سرفراز مرچنٹ کو, کہہ رہے ہیں کہ یہ الطاف حسین, طارق میر اور ایم انور ہمیں یہ کہہ کے گئے, تم اب آگے کی بات بتاؤ. اس کو تو اون کر رہی ہے نا اسکاٹ لینڈ یارڈ, تو کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے. اب اس پارٹی سے ایک پارٹی کارو آؤٹ ہوتی ہے, ایم کیو ایم پاکستان بنتی ہے. وہ میں بتا چکا ہوں, اس پہ بہت واویلا بھی ہوا ہے کہ بھائی وہ جو ٹھاکر صاحب تھے جو فاروق ستار صاحب کو لے کر گئے, وہ عبدالستار ایدھی صاحب نے تو نہیں بھیجا تھا انہیں, یا وہ ایدھی سینٹر تو نہیں لے گئے تھے, کیمرے کے سامنے لے گئے نا. مگر بھائی میرے بارے میں تو ابہام ہوگا نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوں نہیں ہوں, ابہام ہوگا, سچ ہوگی بات, غلط ہوگی بات, کیمرے کی رپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس. بھائی فاروق ستار صاحب کو تو کیمرے کے آگے ٹھاکر صاحب لے کر جاتے ہیں, ٹھاکر صاحب لے کر جاتے ہیں رات میں کیمرے کے آگے پریس کلب کے سامنے, اور صبح کیمرے کے سامنے وہ نکلتے ہیں. تو وہ ایم کیو ایم اٹس اے نیشنل سیکیورٹی ایشو, اور ایم کیو ایم کے ساتھ اس کے اوپر نظر رکھنا پاکستان کے اداروں کا کام ہے, نیشنل سیکیورٹی میٹر ہے, دیٹس ناٹ دی پولیٹیکل پارٹی. آگے جا کر شاید وہ چیزیں ختم ہو تو ختم ہو, آج تو. اور پھر ڈیفینیٹلی ان کے یہاں 10 طرح کے اسٹانسز آ چکے تھے, ان کے ایم این ایز نے الطاف حسین کی پبلیکیشن کی ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, فاروق ستار باتیں کرتے ہیں, اس کی ان کے ساتھ انوالومنٹ تھی. مجھے کسی نے نہیں کہا بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ میں سے کہ یہ کرو یا یہ نہیں کرو. یس, فاروق ستار صاحب جو کچھ کہہ چکے ہیں, لیک کر چکے ہیں, باتیں کر چکے ہیں, وہ ادھوری بات کی ہے. جبھی مجھے پوری بات کرنی پڑی, میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں فردر, ابھی آج اس موقع پہ مجھے میرا موقف آپ کو پتہ ہے, میں کہہ چکا ہوں. آپ نے بات کی مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا یا اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا. مطلب ایک بڑا زبردست سوال ہے یہ, بہت زبردست نقطہ ہے یہ, اور اگین یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی یہ بات, کسی تجزیے میں یہ بات نہیں ملے گی. میری بات کو اگین سن لیجئے گا, مانیے گا مت, بعد میں اس پہ خیال کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام عشرت العباد تھا, ابھی بھی ہے, بڑا زبردست فنکار آدمی تھا وہ. اس کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرا دی تھی بات, اور پاکستان کی حکومتوں کو, کہ الطاف حسین اگر انڈیا کے ٹینک پہ بھی بیٹھ کر آ جائے تو یہ مہاجر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم نے اتنے سالوں سے آپریشن کر لیا, دیکھو ختم نہیں ہوا. اس نے یہ باور کرا دی. اچھا بھائی, ہاں بات تو ٹھیک ہے, سمپٹمز کے حوالے سے بات تو ٹھیک ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اچھا بھائی کیا کریں, تو کہتا ہے کہ الطاف حسین ختم نہیں ہو سکتا, اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, مینیج. اور جب میں یہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تو یہ کوئی تجزیہ نہیں دے رہا ہوں, یہ کوئی تجزیہ نہیں دے رہا ہوں. ہم لوگ آئی وٹنس لوگوں میں سے, آئی وٹنسز ہیں, اور آپ میری بات میں مدر کوئی اور کرے نہ کرے, مدر بھائی آپ کو تو ایگری کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں یہ والی بات, ٹھیک ہے. آپ بھی اس نیریٹو سے گزرے ہیں, آپ کو بھی رات بھر میں کئی دفعہ چائے تو پلائی ہوگی اس نے بٹھا کے, ہو نہیں سکتا نہیں پلائی ہو چائے, مجھے پتہ نہیں لیکن پلائی ہوگی. تو اب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے, کیا کریں, تو کہتا ہے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, مینیج کرنے کی ضرورت ہے. مینیج کیسے ہوگا, الطاف حسین کیسے مینیج ہوگا بھائی؟ الطاف حسین کو مینیج کرنے کے لیے میرا گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہنا بہت ضروری ہے. ایز اے گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہنا ایز اے گورنر بہت ضروری. ایک تو یہ تو ایک پارٹ ہو گیا, ایک یہ پارٹ. اب اس کا دوسرا رخ سنیے, دوسرا رخ یہ ہے, اب الطاف حسین ہر تھوڑے دنوں کے بعد ناراض ہوتے تھے, گورنر چینج کرنا چاہتے تھے. اب الطاف حسین کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, آپ کو اب الطاف حسین کے پاس کیا نیریٹو ہے, کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کام نہیں کرنے دے گی پاکستان میں, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کام نہیں کرنے دے گی پاکستان میں. اچھا بھائی, ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے یار, دیکھو آپریشن کرتے چلے, کیا کریں, اس کے لیے اس اسٹیبلشمنٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہوگی مینیج, اس کے لیے میرا ہونا گورنر ہاؤس میں میرا ہونا ضروری ہے, میرا گورنر رہنا ضروری ہے. اسی لیے 14 سالوں تک آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے میری بات پہ, 14 سالوں تک ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی مشرف کا بھی بلو وائٹ بوائے ہو,
وہی آدمی اس کے اپوزٹ زرداری صاحب کا بلو وائٹ بوائے، وہی آدمی اس کے اپوزٹ کیانی صاحب کا بلو وائٹ بوائے، پھر جو ہے وہ پاشا صاحب کا، پھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بلو وائٹ بوائے. تو 14 سالوں تک آرمی چیف چینج ہوتے رہے، صدور چینج ہوتے رہے، وزیر اعظم چینج ہوتے رہے. یہ آدمی کہتا میں ہوں نا آپ کے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ میں آن سیریس نوٹ مطلب بھائی اس آدمی کا اس والے سوال پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے، رول ہے. اور ابھی بھی 22 اگست کو بھی اس نے یہی نیریٹو دیا اسٹیبلشمنٹ کو، یہی نیریٹو دیا پاکستان کے وزیر اعظم کو، یہی نیریٹو دیا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو. 22 اگست کو مظہر بھائی انیس قائم خانی کے پاس کال آ گئی تھی نا گورنر کی. یہ بند تھے، جناح اسپتال میں ارسٹ تھے، جناح ہاسپٹل میں تھے. کسی کے فون پہ ان کو فون کیا، لے کر آیا بندہ فون کے گورنر بات کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے میں نے وزیر اعظم سے بات کر لی ہے، میں نے سارے 2 لوگوں سے بات کر لی ہے، فاروق بھائی کو صبح چھڑوا رہا ہوں. انیس بھائی آپ اور ساری آپ کی پارٹی کے لوگ آپ پلیز فاروق ستار کو جوائن کریں. آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے اور کون چلا سکتا ہے پارٹی؟ میں نے سب سے بات کر لی. کیا نیریٹو دیا؟ یہ نیریٹو دی کہ بھائی یہ جو مہاجر ہے نا، آج اگر 22 اگست کو الطاف حسین کی پالیٹکس نہیں چل سکتی تو یہ مہاجر ایم کیو نام کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے. ایم کیو نام کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے. مہاجر ایم کیو نام کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے. اگر آج آپ ایم کیو بند کریں گے تو یہ مہاجر اضطراب کا شکار ہو جائیں گے. تو ایم کیو کو رکھنا ضروری ہے اور اس ایم کیو کو فاروق ستار کے ذریعے آپ جو ہے وہ بحال کر دیں. تو اگلا نیریٹو اب اس دن جب الطاف حسین کا نیریٹو نہیں چلا پاکستان مرد آباد کہنے کے بعد، اس نے یہ والا نیریٹو چلایا. آج بھی یہ شخص بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے. آج بھی گورنر عشرت العباد کا سب سے بڑا بیٹ، سیفسٹ بیٹ الطاف حسین ہے. الطاف حسین ہے 200% رابطے میں ہے، 200% پیچھے سے سارا کام کر رہے ہیں. وہ آدمی کبھی بھی سامنے آ کر کام نہیں کرتا. الطاف حسین سے بڑا کلپریٹ ہے عشرت العباد. دیٹس مائی اسٹیٹمنٹ، بڑا کلپریٹ ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل اس کے اندر یہ کوالٹیز تھیں کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اور پاکستان کے صدور کو یہ سمجھا دی بات کہ بھائی الطاف حسین ختم نہیں ہو سکتا، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت. انہوں نے مینیج کرنے کی کوشش، اور اس میں اس کا گورنر رہنا ضروری تھا کہ خزاں ہو بہار ہو ہر صورت میں عشرت العباد جو ہے وہ گورنر رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس والی بات نے اس نیریٹو کو جو آگے پہنچایا اور اس کو تقویت پہنچائی. مطلب میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، 1.5 سال ہوئے مجھے پارٹی بنائے ہوئے، اور میں اس والی بات کا آپ کو جواب دے نہیں سکتا. میں بہت کمزور سا چھوٹا سا آدمی ہوں. تھینک یو. اما صدیقی والا مظہر بھائی، جتنی شدت سے اس پر الزام لگایا جاتا ہے میں اتنی ہی شدت سے اس کے خلاف، اس الزام کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے مرنا یاد ہے. اگر میں وہ آدمی ہوتا جس کو شبہ ہوتا، جو جانتا نہیں ہوتا، تو میں خاموش رہتا. میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ کر اس کے ٹکر دیکھ رہا ہوتا. میں وہ آدمی ہوں جس کو یہ پتا ہے کہ عمار صدیقی نے یہ کام نہیں کیا ہے. میں وہ آدمی ہوں جس کو پتا ہے. اب پوری دنیا، اچھا مجھے آئے ہوئے تو 2 دن ہوئے تھے جب میں نے یہ بات شروع کر، مجھ سے سوال ہونے لگا، تو اس وقت تو مجھے اگلے آگے پیچھے کا نہیں پتا تھا. اور میری پارٹی تو میں بڑی آسانی سے آج اس دنیا کی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار میری پارٹی پہ اتنا بڑا الزام لگ جائے گا، اتنی بڑا، جس کا آج تک آپ کوئی سگنیچر نہیں دکھا سکتے کہ عمار صدیقی پی ایس پی کا کارکن ہے. کوئی سگنیچر اس کے ساتھ میرے ساتھ نہیں. میرا کارکن نہیں ہے وہ، ایک لمحے کے لیے میرا کارکن نہیں ہے، میرا آدمی نہیں ہے، میرا کارکن نہیں ہے. لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو کہ ایم کیو ایم کا آدمی تھا. میں اس زمانے میں ایم کیو ایم میں تھا. میں جانتا ہوں عمار صدیقی ایک نام ہے، اور میں یہ جانتا ہوں عمار صدیقی نے یہ آگ نہیں لگوائی. اب پورا پاکستان اس کو 260 لوگوں، پورے پاکستان کا میڈیا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ 260 لوگوں کو اس نے جلایا ہے. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اپنے ٹائم پہ مر کے. خدا کی قسم آپ اس کو کوئی بھی سزا دیں، کوئی بھی بات کریں، مجھے پتا ہے اس فیکٹری کے مالکان کو آپ نے پہلے 24 گھنٹے کے اندر اریسٹ کیا ہے. شام کے 5 بجے 3,500 لوگ اس فیکٹری کے اندر موجود تھے جب آگ لگائی گئی. کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ شام کے 5 بجے آگ لگانے آ رہے ہیں.
صبح کے 5 بجے نہیں آ رہے آگ لگانے، جب فیکٹری میں صرف چوکیدار ہو یا کم لوگوں، جب فیکٹری میں پیک پہ 5 بجے پیک پہ 3500 لوگ موجود ہیں، تنخواہ بٹ رہی ہے، اس وقت آگ لگانے والے آ رہے ہیں۔ آپ کی جی آئی ٹی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ایک رضوان قریشی کے نام سے ایک آدمی جو کہ کسی 1.5 سال بعد کہیں پہ اریسٹ ہوا، اس نے کہا میں نے سنی تھی یہ بات کسی سے کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی۔ اس آدمی کے سے جی آئی ٹی شروع ہو کر آپ نے 3-4 جی آئی ٹیز بن چکی ہیں۔ پہلے 2 جی آئی ٹیز میں یہ بتایا گیا کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے، چونکہ مالکوں نے ایک تہخانے میں بھی ایک فلور ڈال رکھا تھا، لکڑی کا فلور ڈال رکھا تھا، شام 5 بجے تنخواہ بٹ رہی تھی، جب شور ہوا کہ آگ لگ گئی انہوں نے بولا بھائی کیش ہے سارا کوئی لے کر نہ بھاگ جائے، دروازے بند کرو۔ کیش جو ہے وہ بٹ رہا تھا وہاں پہ، دروازے بند ہوئے، آگ جو ہے وہ کرتے 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 اوپر والے فلور کھڑکی دروازے سارے سیل ہوئے ہوئے تھے، اس نے کہ وہاں پر گارمنٹ کی فیکٹری تھی، اور وہ سارا کچھ سیل ہو گیا۔ 4 دن کے بعد مالک اریسٹ ہو جاتا ہے، 6 مہینے جیل میں رہتا ہے۔ لاڑکانہ سے بزنس کمیونٹی کے لوگ، میں ان کے نام نہیں لیتا ہوں، اور وہ خاموش ہیں اپنی اس بہت ہی میں کہتا ہوں کہ گناہ والی خاموشی انہوں نے اختیار کر رکھی۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی بیل لاڑکانہ سے کرائی، اس کی بیل نہیں ہو رہی تھی، لاڑکانہ کے کورٹ سے جا کر اس کی بیل کرائی، اور وہ جس کی فیکٹری میں آگ لگی ہے، جو کہ وکٹم جس کو کہہ رہے ہیں، وہ اس کے بعد سے ملک سے فرار ہے، اس نے جی آئی ٹی کو بھی جو رپورٹ دی ہے وہ لندن اور کینیڈا سے دونوں بھائیوں نے آ کے دبئی میں جی آئی ٹی کو اپنا بیان دیا ہے۔ آج تو کراچی کے پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں، آ جائیں یہاں پہ کورٹ میں حاضر ہو جائیں۔ مظہر بھائی جس طرح سے 260 لوگوں کو کے جل کر مرنا بہت بڑا ظلم ہے، اسی طرح سے ایک آدمی کے اوپر، میں اس کی اور باتوں پہ نہیں جاتا، ایک انسان کے اوپر جس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس انسان کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے 260 لوگوں کو زندہ جلایا ہے، اور کسی انسان کو پتا ہے وہ اور وہ خاموش رہے، تو مجھے تو اپنی قبر کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمار صدیقی کے لیے اتنا ووکل ہو کر بات کرتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پتا ہے اور میرے رب کو پتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سچ پریویل کرے گا۔ آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو صحیح، سچ پریویل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کی اتنی آج تک ایک آدمی بھی اس کے جو وکٹمز ہیں، اس کے وکیل کون ہے؟ صدیقی صاحب اس کے وکیل ہیں۔ کیا صدیقی صاحب؟ فیصل صدیقی صاحب اس کے وکیل ہیں، فیصل سے جو کہ جلے ہوئے لوگوں کے وکیل ہیں۔ اب اس وکیل سے تو پوچھے کہ تم اس وکیل سے پوچھو جس کے لوگ جلے ہیں، جس کا وہ وکیل ہے، وہ وکیل کس کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے؟ وہ وکیل تو مالکوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ یہ جو ان کی جرمنی میں ان کی ایکسپورٹ جاتی تھی، ان کی کمپنی جرمنی میں انلسٹ ہوئی بھی تھی، ان کی انشورنس ہوئی بھی تھی۔ اگر یہ حادثہ سانحہ ہوتا، ٹیررزم نہیں ہوتا، تو ان کی کمپنی کو اس کے پیسے نہیں ملتے، ان کی کمپنی کو اس کی ریمبرسمنٹ نہیں ہوتی، تو اس کو پیسے لینے کے لیے اس کو ٹیررزم ڈکلیئر کیا گیا ہے، کہ آگ لگائی گئی ہے۔ 3500 لوگوں میں ایک آدمی نے بھی آگ لگانے والے کو نہیں دیکھا ہے۔ 1200 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ آپ صحافت کے بڑے آپ لوگ ماشاءاللہ سے پلرز ہیں، میں نام بتا رہا ہوں، فیصل صدیقی نام ہے جو کہ وکٹمز کے وکیل ہیں۔ ذرا کیمرے لے کر جا کے اس سے پوچھئے نا کہ جو کہ مرے ہوئے لوگوں کا وکیل ہے، اس کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے، اس کو تو پتا ہونا چاہیے اس کے پاس کیا ڈیٹیل ہے، کائنڈلی جا کر اس سے پوچھیں۔ بہت ظلم، بہت کل کو انشاءاللہ تعالی جب یہ کیس کلیئر ہوگا تو پاکستان کے لوگوں کا میڈیا کے اوپر کیا اعتبار رہ جائے گا؟ میں یہ سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہ کامنٹری کر چکے، اب میں تو کہہ رہا ہوں میں چلے کلر نہیں بھی ہوتا، میں تو یقین کرے سرخر مروں گا، یہ دنیا میری عمر نہیں بڑھا سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ میں خاموش مرتا اس والی بات پہ تو مجھے اس پر عذاب نازل ہوتا۔ میں نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر عمار صدیقی کو پھانسی دیں، اس کو فیئر ٹرائل کرے، وہ ایکسیپٹ کرے، پہلے اس کی وکالت کرنے پہ پہلے مجھے پھانسی دینا، پھر بعد میں اس کو پھانسی دینا۔ اس لیے میں اس والی بات کی وہ کرتا ہوں وکالت۔ مہاجر میرا تعارف ہے، میری کمیونٹی کا تعارف ہے، اس میں میری
جس طرح سے دیکھیں اس میں منافقت والی بات بالکل نہیں کر رہا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ میں منافقت والی بات کر رہا ہوں. اس دنیا میں سندھی، پختون، بلوچ، ابھی میں روزانہ بول رہا ہوں اور مجھے اور آپ بولتے ہوئے سنیں گے، سندھی، پختون، بلوچ، پنجابی، یہ سب یہ دنیا کی شناخت ہے، دنیاوی شناخت ہے. دنیا اسی طرح سے ایک شناخت مل گئی ہے، مہاجر نام کی ایک شناخت مل گئی ایک سرٹن ایک کمیونٹی کو. نہ یہ پرابلم نہیں ہے، یہ مہاجر، یہ اس بیس پر اگر آپ اپنے فیصلے کرنے لگیں، اس بیس پہ آپ اپنے فیصلے کرنے لگیں، وہ ہے پرابلم. دیکھیے اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں ایکس وائی زی، تو وہ بات نہیں بنتی. ہاں میں مہاجر بن کر سندھ کے اندر کھڑے ہو کر بولوں نا کہ میں سندھ کی تقسیم نہیں چاہتا، تو وہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں مہاجر بن کر تھر کے اندر کھڑے ہو کر کہوں کہ تھر میں اس دسمبر کے 10 دنوں میں 48 بچے میل نیوٹریشن کی وجہ سے مر گئے، گولی بندوق سے نہیں، بم سے نہیں. یہ میں نے ابھی 4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ بار میں کھڑے ہو کر بینگ اے مہاجر میں نے تھر پا کر کے بچوں کے لیے جتنی میں نے میل نیوٹریشن پہ بات کی ہے، جتنی میں نے 70 لاکھ سندھ کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں جتنی بات کی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ سندھ کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی لیڈر یہ والی بات کرتا ہے. تو اس پہ میں کھلی ڈلی جو ہے اپنے ہمارے، اور یہ سب ہے نا سندھ کے میرے بھائی سارے میرے ساتھ، وہ میری بند کمرے کی بھی گفتگو جانتے ہیں، وہ میری باہر کی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس والی بات کو ایکسپلوئٹ کرے میرے اینڈ پہ بھی یا کوئی اور کسی اور اینڈ. میرا عمل بتائے گا کہ میں کس سے، میرے کنڈکٹس بتائیں گے کہ میں کس سے کتنی کیا رغبت رکھتا ہوں، کس کی کتنی فیل ہے میرے اندر، اور میرے ایکشنز آپ کو بتا دیں گے. آپ اس والی بات کو بھول جائیں گے کہ میں کون ہوں. آپ یقین جانیں میرے عمل کو دیکھ کر آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہ جائے گا کہ میں کون ہوں. مجھے ابھی بھی بولنے کی ضرورت اس لیے پڑ جاتی ہے، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوتا ہوں، میں جو لوگ مہاجروں کو ورغلا رہے ہیں میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں. وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مہاجر نام ختم کر دیا، یہ مہاجر نہیں ہے. تو وہ جو مہاجر کارڈ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، تب میں اس آدمی کو اس مہاجر کہہ کے میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں. نمبر 1، مجھے کیوں یہ گمان ہے کہ میں ایم کیو ایم کی سیٹوں کو سویپ کروں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے ان کی کارکردگی کے اوپر سامنے رکھ کر یہ یقین ہے، اور ان کی کانسٹیٹیوئنسیز کے انلائٹنڈ ہونے کی وجہ سے یہ یقین ہے کہ جو ان کی کارکردگی ہے وہ اگلی دفعہ کچرے کے اوپر کھڑے ہو کر ووٹ مانگیں گے، وہ اگلی دفعہ گٹر لائن اور گٹر کے پانی کے اندر کھڑے ہو کر ووٹ مانگیں گے، وہ اگلی دفعہ ٹوٹی ہوئی سڑک کے اوپر وہ کیا بولیں گے. مہاجروں نے، اردو بولنے والوں نے ان کو اس نام پر اپنا سب کچھ تو دے دیا، اب وہ اردو بولنے والے اور ان کو کیا نئی چیز دیں گے کہ وہ ان کی یہ بیسک چیزیں بھی ٹھیک کر سکیں. تو بیسکلی جو ان کی نااہلی ہے، اور میرا کردار، میرا ماضی اور میرا آج کا کردار اور میری پاسٹ ہسٹری، یہ وہ اور میرا نیریٹو مہاجروں کو یہ بات اپیل کر رہی ہے کہ وہ سب لوگوں سے جڑے. وہ مہاجر کہہ کے ہی میں ان کو جوڑ سکتا ہوں، وہ جڑ رہے ہیں مہاجر. آج جو ہے وہ تمام لوگ، آج یہ ساجد بلوچ ہے نا، ساجد بلوچ یہ لیاقت آباد جاتا ہے، یہ 3000 2500 کے مجمع میں کھڑے ہو کر میری سینٹرل کیبنٹ کا آدمی، ایک بھی جہاں پر بلوچ نہیں ہے 100% اردو بولنے والے گڑھ مہاجر، وہاں کھڑے ہو کر یہ خطاب کرتا ہے، اور اس کے لیے تالیاں بجتی ہیں وہاں پہ، اس کے لیے تالیاں بجتی ہیں. یہ اشفاق منگی ناظم آباد میں جا کر خطاب کرتا ہے، اس کے لیے تالی. یہ بات میں اسی رستے پہ یہ کروا سکتا ہوں، وہ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ والی بحث ہی ختم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ سر بالکل سیاست نہیں ہو رہی، بالکل سیاست نہیں، مہاجر نام پہ سیاست نہیں ہو. نمبر 2 سر آپ نے جو بات کی سویپ کریں گے آپ، میرے خیال میں نے آپ کو اپنی اس والی بات میں جواب اپنی سر 1.5 سال دیکھیں 1.5 سال پہلے ہی لوگوں نے مجھے جاننا نہیں شروع کیا ہے. ہم سب لوگوں کا 30 سال کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم سب لوگوں نے سب سے پہلے اس الطاف حسین صاحب کے مینس کو ختم کیا. جس وقت 3 مارچ 2016 کو جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی تو بہت سارے صحافی یہاں پر موجود ہیں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں. ایک ہی سوال تھا مجھ سے،
ایک ہی سوال، سب کا مشترکہ ایک سوال تھا، مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی، ان ساری باتوں کے بعد اب یہ بتاؤ کہ تم اس گھر سے باہر نکلو گے کیسے؟ ایک سوال تھا کہ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے؟ صحیح سوال تھا، اس لیے کہ اس وقت رات کے 3 بجے الطاف حسین 15 منٹ کی کال پر 15,000 لڑکوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے رات کے 3 بجے، اور ہم 2 افراد تھے، اور جو باتیں کر لی تھیں اس پر یہی سوال بنتا تھا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں نے یہ کہہ کر گزارا کیا کہ جو رب مجھے یہاں لے کر آیا ہے اگر وہ مجھے اس گھر سے باہر نکالنا چاہے گا تو میں نکل جاؤں گا۔ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ آج کراچی کے ہر گھر میں ہم ہیں، اور جس کے ڈر سے یہ پوچھتے تھے ان کی سب سے بڑی خبر اب یہ ہوتی ہے کہ کسی نے دیوار پر ان کے لیے سالگرہ مبارک لکھ دیا منہ کو ڈھانپ کر، تو وہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں چلاتے ہیں۔ تو جس طرح سے لوگوں نے ہمارا کردار دیکھا ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میرا ماضی ان کے سامنے ہے، میرے اور جس طرح سے ان کی روزانہ ایروجن ہو رہی ہے، یہ جو ایم کیو ایم نام کی چیز ہے وہ روزانہ آپ دیکھیں نا کن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو شو کال دے رہے ہیں، ان کے لوگوں کی شادی ہالیں گر رہی ہیں، ان کا میئر پیسے کما رہا ہے، مہاجر کے نام پر بات کرتے ہیں، مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں نا، میرے خلاف مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں نا، مہاجروں کا آواز دے رہے ہیں، اب سب کچھ ان کا میئر ایک پینشن، ایک آدمی کی پینشن 12 لاکھ روپے، ایک بزرگ مہاجر بزرگ کی پینشن ڈیو تھی، اس کو اپنی بچی کی شادی کرنی، وسیم اختر کے بیٹے کے پاس گیا کہ اپنے باپ سے یار سفارش کر دو میری بچی کی شادی ہے، بیٹے نے اگلے دن کہا کہ 6 لاکھ روپے ایڈوانس رشوت چاہیے۔ اس مہاجر بزرگ نے مہاجر میئر کے مہاجر بچے کو اپنے خاندان سے 6 لاکھ چندہ جمع کر کے ایڈوانس رشوت دی ہے، جب جا کر اس مہاجر بزرگ کے مہاجر میئر نے 12 لاکھ روپے اس کے پینشن کے ریلیز کیے ہیں۔ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے 6% کمیشن لینے کا اس کے اوپر میں بول چکا ہوں 25 دفعہ، سو کرے نا مجھے، سو کیوں نہیں کرتا مجھے، سو کرے نا مجھے، آ جائے نا جواب دینا میرے سامنے۔ تو یہ میں مہاجروں کو پتا ہے کہ ان کا مسیحا کون ہے، اسی طرح مہاجروں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں مہاجر کروں گا تو تم سے بڑا مہاجروں کا دشمن مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں اگر آج مہاجر شروع کر دوں تو اس شہر میں لاکھوں پختون ہیں، لاکھوں بلوچ ہیں، لاکھوں سندھی پنجابی ہیں، وہ میں ان کو کہہ رہا ہوں میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے، چلے جائیں گے۔ وہ جا کر پختون کسی پختون کے کیمپ کو جوائن کرے گا، بلوچ کسی بلوچ کے کیمپ کو جوائن کرے گا، پنجابی کسی پنجابی کے کیمپ کو جوائن کرے گا، پھر وہ انہیں پختون بنائے گا، پنجابی بنائے گا، اور میں ادھر مہاجر بناؤں، اور نفرت کی جاتے جاتے وہ اپنے نفرت کی ایک چنگاری لے کر جائے گا میرے لیے، میری کمیونٹی کے لیے، پھر میں اس کو ہوا دوں گا، آگ اڑے گی، وہ معصوم لوگوں کی جانے شروع ہو جائیں گے، پھر کٹی پہاڑی پہ، لیاری میں، چکرا گوٹ میں تو شاید نہیں مارا جاؤں، فاروق ستار تو شاید نہیں مارے جائیں، لیکن مہاجر پختون بلوچ ماؤں کے معصوم بچے مرنا شروع ہو جائیں، سب سے بڑا نقصان اس مرنے سے، اس قتل و غارت گری سے شہر میں سب سے زیادہ اسٹیک چونکہ مہاجروں کا ہے، زیادہ تعداد میں وہ ہیں، سب سے بڑا نقصان ان کا ہے۔ یہ میں لالو کھیت میں کھڑے ہو کر کرتا ہوں، یہ بات یہ میں اورنگی ٹاؤن میں کھڑے ہو کر کرتا ہوں، تو پلیز مجھے یہ بات کرنے دیں، مجھے یہ کام کرنے دیں۔ مجھے پتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا آپ کو یہ بات لگے گی نہیں کہ یہ مہاجر کوئی شاخت، یہ مہاجر نام یا پنجابی سندھی بلوچ، جب کارکردگی اوپر آ جائے گی تو یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایشوز ہے نا، ایشوز، اگر میں کہتا ہوں کہ کراچی میں پانی چاہیے تو کراچی کا پانی دروازہ نوک کر کے پہلے پوچھے گا نہیں کہ اندر گھر کے اندر رہ کون رہا ہے، مہاجر رہ رہا ہے، سندھی رہ رہا ہے، پنجابی رہ رہا ہے، رائٹ؟ دروازہ نوک کر کے پانی تو نہیں پوچھے گا نا پہلے، اور پانی میں کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ کراچی کے لیے مانگ رہا ہوں، کچرا اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، دوا کی بات کر رہا ہوں، اسکول کی تعلیم۔ اگر آپ ایشوز کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں کریں، اگر آپ ایشوز کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں کریں اور ایشوز، سب کے ایشوز کو ایشوز سمجھیں، تو آپ کی بات کیے بغیر یہ مسئلہ خود بخود حل ہوتا ہے۔ آپ کو پلان کر کے ضم کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی ضم نہیں ہوں گے۔ آپ نے کر لی کوششیں ساری، یہ سارے داؤ آزمائے جا چکے ہیں، اس کے لیے پریکٹیکلی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہاجر نام کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ الطاف حسین کے ساتھ لوگ 30 سال لگاتی نا پیپلز پارٹی گلے مہاجروں کو،
لگاتی نا پیپلز پارٹی گلے مہاجروں کو. آج آپ سمجھتے ہیں جو شہر کے ساتھ کر رکھا ہے یہ تو الطاف حسین کو سروس دے رہے ہیں. یہ تو کراچی حیدرآباد کے ساتھ جو, اچھا مزے کی بات ہے, کر انہوں نے لاڑکانہ کے ساتھ بھی کر رہا ہے, وہ وہی کر رکھا ہے, کر انہوں نے خیرپور کے ساتھ بھی رکھا ہے. لیکن الطاف حسین یا فاروق ستار مہاجر نام پر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, مہاجر نام پر. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بریفنگ دی جا رہی تھی پانی کے اوپر. میں بھی اس 1 ہفتے پہلے مجھے بھی بلایا تھا, وزیر اعلیٰ کو بھی بلایا تھا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ میں, اور ان کو ڈاکومنٹری دکھائی گئی ہے پوری ڈاکومنٹ, پورے سندھ کے تمام اضلاع میں لوگ 95% پانی جو انسانی فضلہ ملا پانی پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, 95% پانی, جس میں کراچی بھی ہے. اب لیکن فاروق ستار اور الطاف حسین کیا کہیں گے؟ فاروق ستار اور الطاف حسین یہ نہیں کہیں گے کہ سندھ کی حکومت ہمارے ساتھ ہمیں یہ فضلہ ملا پانی کہہ رہی. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مہاجر ہونے کی بنا پر سندھی یہ کام کر رہے ہیں. سمجھیے گا میری بات کو, وہ یہ کہیں گے, وہ سندھ حکومت نہیں کہیں گے, وہ سندھی کہیں گے, وہ یہ کہیں گے اور ایکسپلائٹ کریں گے. تو لیکن جو بڑے ہیں جن کے پاس واقعی رول ہے, کیا انہوں نے ایمانداری کے ساتھ ڈسکرمنیشن کے بغیر اپنے پاورز کو استعمال کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ نہیں کیا. آج کی موجودہ سندھ حکومت کی تمام کنڈکٹس الطاف حسین کو تقویت پہنچا رہی ہیں, فاروق ستار کو تقویت پہنچا رہی ہیں, تمام ان کے کنڈکٹس تقویت, جبکہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی نہیں کر رہے اچھا, لیکن اس کو اردو بولنے والا نہیں دیکھے گا. الطاف حسین اس کو اجاگر نہیں کریں گے, فاروق ستار اس کو اجاگر نہیں کریں گے. بچے تھر میں بھی مر رہے ہیں لیکن اس کو اجاگر نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس شہر میں پانی آتا تھا, دیکھو ان کے دور میں نہیں آ رہا, ہمارے پاس دیکھو ہمارے سارے اختیارات چھین لیے, ہمارے گھروں کے آگے سے کچرا نہیں اٹھا رہے, ہمیں سڑکیں نہیں دے رہے, ہمیں یہ ایکسپلائٹ. وہ پھر کاؤنٹ کراتے ہیں کتنے سیکرٹریز ہیں, سب کی زبان کیا ہے, کتنے ڈی اوز ہیں, سب کی زبان کیا ہے. یہ تو پتہ, ہم ریئلٹی ورلڈ میں رہ رہے ہیں نا ساری چیزوں میں. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی جو کہ بڑی جماعت تھی, جس کو یہ فرق ختم کر دینا چاہیے تھا اپنے عمل سے, انہوں نے اس فرق کو اور بڑا کیا ہے اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے, اپنی تنگ نظری کی وجہ سے. تو ہم جو رستہ اختیار کر رہے ہیں سر, ضم ہونے سے یہ مسئلہ باتوں سے ضم ہونے سے, تقریر کرنے کے ضم ہونے سے نہیں ہوگا. ہم ایشوز بیس سیاست کریں. میں تھر کے بچے کے اوپر بھی اتنا ہی افسوس کروں جتنا کراچی کے بچے کے اوپر افسوس کروں. میں لاڑکانہ کے لوگوں کے حالات کے اوپر بھی اتنا ہی افسوس کروں, اس کے لیے بھی آواز بنوں جس طرح میں کرا. لیکن مجھے شروعات اپنے گھر سے کرنی پڑے گی. کیوں مجھے لوگ پہلے یہاں جانتے ہیں. مجھے اگر میں یہاں کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کروں گا, اس کی آواز نہیں بنوں گا, تو لاڑکانہ کے لوگ کہیں گے جب تیرے گھر والے نے تیری بات نہیں سنی تو میں کیسے تیری بات سنوں ابھی. ٹھیک ہے, تو آپ کو شروعات کرنی پڑے گی. سوچ ہماری بڑی ہے, شروعات ہماری یہاں سے ہے, تو آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 آپ کی باتوں پہ کہ یہ ساری کانفیشنل اسٹیٹمنٹس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ برطانیہ میں یہ ایکٹ آف ٹیرر ہوا نہیں ہے. برطانیہ کو کیا فکر ہے کہ پاکستان کا کوئی وہاں بیٹھ کر بیڑا غرق کر رہا ہے, جب پاکستان کی حکومت کو فکر نہیں ہے. برطانیہ اس وقت انڈیا میں فورن انویسٹمنٹ کی سب سے بڑا ملک ہے. ایف ڈی آئی جس کے انڈیا میں سب سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ جس کی ہے. اور اس کیس کے اجاگر ہو جانے کے بعد الطاف حسین نہیں پکڑے جا رہے تھے, انڈیا پکڑا گیا تھا. انڈیا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا انڈیا. اور انڈین پرائم منسٹر اور اس کے فورن آفس سے ڈائریکٹ اپروچ ہوئی ہے کہ برطانیہ اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر یہ کیس صرف پیش ہو گیا. اس لیے کہ ایک دفعہ برطانیہ کے قانون کے مطابق اگر کراؤن پروسیکیوشن کے سامنے یہ جو کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں تھدے کے تھدے, یہ صرف اگر پیش ہو گئے تو لوگ اس کیس کو بھول جائیں گے, لوگ الطاف حسین کو بھول جائیں گے, لوگ انڈیا نکل کر آئے گا. ریڈ ہینڈڈلی انڈیا 22 سالوں سے پاکستان کی انٹرنل افیئرز میں ٹیررزم کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. اور ہماری فورن آفس کی ناکامی ہے. آج بھی دنیا بھر میں ہمیں ہی ٹیررسٹ کہتے ہیں. وہ جا کے ٹیررسٹ کے ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے ہیں. انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا, اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے پاکستان زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کی حکمرانی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ راک ایجنٹ نہیں ہیں, حکومت کے خلاف بات کریں آپ راک ایجنٹ بنا دیے جائیں گے. لیکن آپ راک ایجنٹ ہیں اور ریاست کے خلاف بات کریں, حکومت کے لیے کچھ نہ کریں, ریاست کے خلاف کاروائی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو ان کے ایشوز سے پرابلم ہے.
کوئی وہ بات ہی نہیں کر رہا جو بات ہم کر رہے ہیں. یقین کریں یہ شناخت ایک سرسری سی چیز رہ جائے گی. سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، یہ مہاجر شناخت ایک جب آپ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر دیں گے، جب آپ اپنے عمل سے کر دیں گے. یہ نئی ایشو ہے، یہ ایشو نہیں ہے. یہ شاید میرا اور آپ کا تو ہو یہاں بیٹھ کر، سندھ کے لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ کاسمیٹکس کرنے سے نقصان ہوگا، کاسمیٹکس کرنے سے نقصان ہوگا. میں جو ہوں وہ رہتے ہوئے اس سندھ کے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتا؟ میں جو ہوں وہ رہتے ہوئے سندھ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا سکتا؟ میں یار میئر تھا، میرے پاس ایڈیوز تھے. ایم ڈی واٹر بورڈ سندھی اسپیکنگ، ایڈیو ورکس اینڈ سروسز سندھی اسپیکنگ، ایڈیو ایجوکیشن سندھی اسپیکنگ، میرا ڈی سی او سندھی اسپیکنگ، میرا پی ڈی یہ سارے یہ جانتے ہیں نا، سارے صحافی یہ بیٹھے نا سارے یہاں پر، یہ سارے بیٹھے تھے. روشن شیخ سندھی، میرا ایڈیو فائننس سندھی اسپیکنگ. میں نے تو کبھی بھی اپنے ڈیسیجن کر رہے ہیں. ڈاکٹر اتور داس سندھی اسپیکنگ، قطب شیخ کمشنر کراچی. تو میں اس وقت تو میں بھائی مہاجر قومی، مہاجر والی پارٹی کا وہ نہیں ہے ہمارے دماغوں میں، خدا کی قسم نہیں ہے یہ والی بات، نہیں ہے. آپ موقع دیں ہمیں، پلیز ہمارے لیے دعا کریں، موقع دیں، ٹھیک ہو جائے گا سارا، یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا. لاسٹ 2 کوشچن. اترنے سے لے کر میری واپسی تک کی ساری ٹاک نکالیں بلوچستان میں، میرے لینڈ کرنے سے لے کر 4 دن کی میری ساری گفتگو نکالیں. آپ دیکھیں میں کیا بات کر رہا ہوں. جب آپ میری سندھ کے دورے کے 10 دن نکالیں، آپ دیکھیں میں کیا بات کر رہا ہوں. میں جہاں ہوں، جس انوائرمنٹ میں جس جگہ پہ ہوں، ہر ایک ہی جگہ پہ ساری بات نہیں ہو سکتی اور ساری جگہ پہ ایک بات نہیں ہو سکتی. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. میں نے بلوچستان میں کھڑے ہو کر بلوچستان کے مسنگ لوگوں کی بات کی ہے، تمام ایشوز کے اوپر ان کے بات کی ہے. سندھ میں کھڑے ہو کر میں جب ابھی گیا ہوں اندرون سندھ، جب میں گیا ہوں تمام ڈسٹرکٹ سے، میں وہاں پر وہاں کی بات کی ہے. جب میں یہاں پر بات کرتا ہوں یہاں کے ایشوز کی بات کرتا ہوں، اور پھر میں جنرل جب بات کرتا ہوں تمام پاکستان کے ایشوز کی بات کرتا ہوں. سر میں نے بات کی ہے. آپ کے سوال کا جواب آپ میرا ریکارڈ نکالیں گے. میں نے بات کی. میں ایک منٹ آپ سے لے کر میں اپنے جو ہمارے لوگ یہاں پر ہیں میں ان کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ہمارے لیے بڑے آنر کی بات تھی. ہم نے آج آفس میں کسی کو چھوڑا نہیں ہے. میری سی پی این ای میں آج یہاں پر میری تمام لیڈرشپ، نیشنل کاؤنسل اور سینٹرل کیبنٹ کمپلیٹ موجود ہے یہاں پر. آپ نے شاید 1-2 لوگوں کو ہم لوگوں کو بلایا تھا، اور میں ڈاکٹر خاور میدی صاحب ہیں. یہ آفیشلی کوئی عہدہ لیتے نہیں ہے میرے پاس سے نا. آج پتہ نہیں شاید سی پی این ای میں اعلان کرتے ہیں ہماری پارٹی آفیشل جوائن کرنے کا. ڈاکٹر خاور میدی صاحب ہیں، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں. فاروق ستار صاحب کے ایڈوائزر ہیں. یہ بھی ان کو بھی ہم نے ڈرائی کلین کیا بائی دا وے. اب ان سے پوچھیں ان کے اوپر. یہ فاروق ستار صاحب کے دوست تھے، ابھی بھی ہیں دوست، لیکن یہ ہماری پارٹی اب. بلکہ میں آپ کو نیوز دے دوں، یہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے، اس پاک سرزمین پارٹی نام کے پائنیئر، کنسیو کرنے والے شخص کا نام ڈاکٹر خاور میدی ہے. یہ ہیں ڈاکٹر خاور میدی. یہ جب ہم ڈرافٹ تیار کر رہے تھے، یہ فرضی سا نام لے کر آئے تھے پاک سرزمین پارٹی اس کے اوپر. تو ہم اپنی جب کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے تو اس پہ فرضی سا نام لے کر آئے تھے. تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشن بھول گئے، اور پھر اس پہ تو یہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی ان کی ایجاد ہے، ان کا نام دیا ہوا ہے. یہ ہمارے فورم پہ ہمارے ساتھ تمام ہماری جو انٹلیکچوئل تھنکنگ ساری ہے اس کے وہ ڈاکٹر زبیر ہیں، بہت ہمارے نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب فیمس آرتھوپیڈک سرجن ان ٹاؤن، جو ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں. مبشر امام صاحب ہیں، ویل نون بزنس مین. مبشر امام صاحب چینل ٹیک کے جو ہے وہ اونر ہیں. مبشر امام یہ میری نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں. آگے پیچھے کہیں گئے ہوں گے، ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کچھ کھا پی رہے ہوں گے باہر. یہ دانش خان صاحب ہیں لیدر انڈسٹری کے یہ کرتا دھرتاؤں میں سے ہیں، ویل نون بزنس مین، ایکسپورٹر ہیں، اور کاٹی کے یہ فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنی ساری آرگنائزیشن کے ممبر. یہ میری نیشنل کاؤنسل کے باقاعدہ ممبر ہیں. ایم کیو سے نہیں آئی ہے، میری نیشنل کاؤنسل جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں. میر عتیق تالپور صاحب ہیں. میر عتیق تالپور صاحب، ان کے دادا چیف منسٹر رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے. میر عتیق تالپور صاحب ہمارے ساتھ نیشنل
کاؤنسل کے ہمارے ممبر ہیں، پی ٹی آئی سے یہ آئے ہیں۔ سعید شفیق صاحب، سعید شفیق بھائی نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ سعید شفیق بھائی ہماری نیشنل کاؤنسل کے باقاعدہ ممبر ہیں۔ اب ایم کیو والے یاد رہ جاتے ہیں، ڈرائی سر ہمیں تھے یہاں پہ جو سوال کر رہے تھے، مقتدیٰ صاحب، منصور صاحب، ایم کیو کے ڈرائی کلینر کے لوگ یاد رہ جاتے ہیں، ڈرائی کلین والے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ سارے ان میں سے یہ یہ ان کے اوپر کیسز تھے کیا؟ ڈاکٹر زبیر کے اوپر کیسز تھے، یہ میر عتیق کے اوپر کیسز تھے، یہ ڈاکٹر خاور مہدی کے اوپر کیسز تھے، یہ سعید شفیق کے اوپر کیسز تھے، ان کو ٹھیک یہ اس کے بعد یہ کیا ہے، نواب راشد صاحب ہمیں حیدرآباد، وہ میری نیشنل کاؤنسل کے، وہ بھی میرے ممبر ہیں، نواب راشد صاحب، حیدرآباد کے نواب راشد صاحب میری نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں۔ حفیظ الدین صاحب ہیں، حفیظ الدین صاحب پی ٹی آئی کے، یہ میری نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے، چھوڑ کر آئے۔ یہ کون ہے؟ حسن نہیں، صوفیہ سعید صاحب، اچھا میں سمجھے جو نہیں ہیں ان کے، صوفیہ سعید صاحبہ ہیں، سپریم کورٹ کی بیرسٹر ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ میری نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں۔ اسی طرح سے آسیہ اسحاق باجی ہیں، یہ بھی بہت بڑی ٹیررسٹ تھیں، ہمارے پاس آئی ہیں اپنے آپ کو کلین کرانے کے لیے، یہ اے پی ایم ایل میں یہ پھر ہمارے شمشاد صدیقی بھائی ہیں، یہ میری نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں۔ میری اوورسیز ان کا بہت بڑا بزنس ہے سعودی عرب میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور پاکستان میں بھی ہے، اور یہ میری اوورسیز یونٹس جتنے ہیں ہمارے، یہ ان کے اوپر نگراں بھی ہیں۔ یہ اب یہ میری نیشنل، یہ وہ لوگ ہیں جو میری پارٹی کے ڈیسیجن میکنگ باڈی کے لوگ ہیں۔ پلیز بیٹھیے۔ حسان صابر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، ابھی اس وقت یہاں پر موجود نہیں، آج الیکشنز ہو رہے ہیں چونکہ وہاں پر کورٹس میں، تو آج وہ وہاں پر، یہ میری نیشنل کاؤنسل کے لوگ ہیں۔ تو بس میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتانا چاہتا تھا کہ جو آپ پاکس پی ایس پی کا ایک پرسیپشن ہے کہ ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگوں کو بس پی ایس پی صرف انیس ایڈوکیٹ، انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، رضا ہارون، اشفاق منگی کی پارٹی ہے، نہیں ہے ایسا، اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو سوچ سمجھ نہ ہو، یہ انٹلیکچوئلز ہیں، تھنکرز ہیں، کچھ دیکھا ہوگا نا انہوں نے ہم میں جب جا کر یہ ہمیں، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ جو ہم گرو کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔